السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا مجمع جواب دے دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ. سب بلند آواز سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. بھاٹے نام ہے. ایک لمبے زمانے کے بعد پھر ہم جمع ہوئے ہیں. پورا مجمع آمین کہے گا. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. پھر بولو اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. پھر کہو اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. بہت اچھا کھانا کھایا. کس کا مکان تھا؟ وہ عبدالحکیم بھائی لے گئے تھے میرے کو کسی کے مکان پر. عبدالحکیم کے بھائی کا گھر تیرے کو معلوم ہے، تیرا گھر نہیں معلوم کھلانے کے لیے. چلو خیر، عبدالحکیم بھائی کے گھر پر گئے تھے. الحمدللہ کھانا بہت اچھا ہوا، بہت کھایا آیا. اب آپ میرے کو ایک دم صحیح بتاؤ، کیونکہ دیکھو یہ محرم کا مہینہ ہے. بولو سبحان اللہ. اور ہمارا مقصد اصل، جب میرا مقصد تو ایک ہی ہوتا ہے، سیرت مصطفیٰ. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ 15 اگست آزادی کا دن، کس پر بات کروں میں؟ محرم پر بات کروں، سیرت مصطفیٰ پر بات کروں، 15 اگست پر بات کروں، محرم پر بات کروں. آپ جس پر بولے اس پر بات کروں گا. اور ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں، میں جب سے آیا ہوں نا، بہت دور لمبا سفر کر کے آیا. خیر آ گیا. بہت سارے لوگوں نے ملاقات کے لیے ہاتھ بڑھائے، لیکن میں ملاقات نہیں کیا. آپ یہ مت سمجھنا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوں. میں نے اس لیے ملاقات نہیں کیا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ کچھ کی ملاقات نہیں کرنا، بیان کے بعد سب کی ملاقات کرنا. سب کریں گے نا ملاقات انشاءاللہ. ناراض ہو کے اٹھ کے جاؤ گے تو نہیں. میں کبھی کبھی عبدالرازق کڑوا بولتا ہوں تو بیچ میں سے کوئی اٹھ کے چلا جاتا ہے. اب وہ کیا سمجھتا ہے کہ مولانا کو نہیں سمجھ میں آیا. ارے مولانا 30 سال سے یہ کام کرتا ہے، مولانا کو نہیں سمجھ میں آئے گا. اتنا اچھا اٹھ کے جائے گا. کیسا جائے گا معلوم ہے؟ اور میرے اندر طاقت نہیں کہ اس کو روکوں نا. اب کوئی بیچ میں سے اٹھ کے چلا جائے گا، میں بولوں گا بھائی صاحب رک جا، تو نہیں رکنے کا. تو کیا کر لے گا؟ کچھ نہیں کر لوں گا. تو میرے اندر طاقت نہیں کسی کو روکنے کی. لیکن میرے ایک سوال کا جواب تو پھر اٹھ کے جانا بیچ میں سے. قیامت میں اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. بولو لیں گے نہیں لیں گے؟ جلدی پٹافٹ بولو، لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ اچھا حساب لیں گے نا تو کوئی بھاگنے کی کوشش کرے گا. جیسے دنیا میں کیسا بیان کے بیچ میں سے بھاگا اور قاری احمد علی کچھ نہیں کر سکے، تو وہ قیامت کے دن بھی بھاگنے کی کوشش کرے گا. تو اللہ سے جاننے والا کون ہوگا؟ اللہ کہیں گے بھاگ. تو کہے گا اللہ کہاں بھاگو؟ اللہ کہیں گے بھاگ جا، بھاگنا ہے بھاگ. آسمان کی بلندی پہ چلا جا، زمین کی گہرائی میں چلا جا. جہاں جائے گا تجھے اللہ ہی نظر آئے گا. بولو سبحان اللہ. تو قیامت کے دن کوئی بھاگ سکے گا؟ ابھی کا کو اٹھ کے بھاگتے ہو. چپ چاپ سنو جو میں سناتا ہوں، سب سنیں گے. اور یہ جو میں نے کہا نا کہ اللہ قیامت میں کہیں گے بھاگ جا، میرا بندہ تیرے رسے کھول دیے، بھاگ. آسمان کی بلندی پہ جا، زمین کی گہرائی میں جا. جہاں جائے گا کون نظر آئے گا؟ ساتھ میں بولو کون نظر آئے گا؟ اسی کو اللہ نے سورہ رحمان یاد ہوگی آپ کو. اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا یا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ
تبارک و تعالیٰ قیامت میں فرمائیں گے انسانوں جنات و طاقت ہے تو بھاگ لے، آسمان کی بلندیوں پر چلا جا، زمین کی گہرائی میں چلا جا۔ اللہ فرماتے جہاں جہاں جائے گا وہاں وہاں تجھے اللہ حساب کتاب لیتا ہوا نظر آئے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو مطلب ہے کہ سنو، بھاگنے کی فکر نہ کرنے کا۔ لیکن آج میں یہاں پر آیا ہوں نا، بہت خوشی خوشی آیا، کیونکہ جب معلوم ہے میرے کو یہ بھاٹینا کی طرف بلاتے ہیں نا، اور یہ عبدالرازق میرے کو دعوت دیتا، میرے کو ایسا لگتا میں اپنے گھر میں آ گیا۔ اور جب گھر میں آدمی آتا ہے تو بہت دل کی بات بولتا نہیں بولتا، تو میں بھی دل کی بات بولنے کے لیے آیا ہوں۔ سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، میں 2-3 باتیں کروں گا۔ آپ لوگوں نے جواب نہیں دیا کہ میں محرم پہ بات کروں یا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں کروں یا 15 اگست آزادی آ رہی ہے اس پر بات کروں یا محرم پر بات کروں، کس پر بات کروں؟ ہاں، تھوڑا تھوڑا، تیری شادی ہو گئی تو کہا کو تھوڑا تھوڑا بولنا، پورا پورا بات کرے، آرام سے بیٹھا رہنا۔ ہم لوگوں کو ٹینشن ہوتا کہ بیوی کو کیا جواب دیں گے، تیرے کو کائے کا ٹینشن ہے؟ خیر سب سنیں گے انشاءاللہ، پورا مجمع بولے سنیں گے انشاءاللہ۔ ہاں میرے پیارو، یہ محرم مہینہ، پہلے محرم مہینے کی دعا پڑھ لے، کیونکہ ختم ہو جائے گا پھر وہ دعا کا موقع نہیں رہے گا، اس سے سب لوگ دعا پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ کون سی دعا؟ محرم کی کون سی دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے؟ کون سی دعا؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے اللہم، آواز نہیں آ رہی، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ یہ محرم کی دعا ہو گئی جو اللہ کے رسول پاک، بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ کتنی پیاری دعا ہوگی، اللہ کی قسم کتنی پیاری دعا ہوگی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے اور پڑھاتے، جس کا ترجمے میں 4 باتیں ہیں۔ بولو کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں ہیں۔ جو ابھی آپ نے اور میں نے دعا پڑھی اس میں 4 باتیں ہیں، جس میں پہلی بات یہ ہے اللہ یہ پورا سال ہم تو کہتے ہیں اللہ پوری زندگی مال جان آبرو کی سلامتی عطا فرما۔ مال بھی زبردست، جان بھی زبردست اور عزت بھی زبردست۔ بولو آمین، بولو نا، دینے والا اللہ ہے، ہم کو کہاں دینا ہے؟ آمین بولو، آمین۔ اسی دعا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایمان اور اسلام ایسا مضبوط سینے میں اتار دے کہ جیو تو بھی کلمے کے ساتھ اور مرو تو بھی کلمے کے ساتھ۔ بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی دعا میں ہے اللہ ہم گنہگار سے بڑھ کے گنہگار، مگر اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، کیونکہ تو راضی ہو گیا تو دنیا بھی ہماری آخرت بھی ہماری۔ بولو سبحان اللہ۔ اور اس دعا میں چوتھی بات ہے اللہ شیطان کے دھوکے سے بچا لے۔ بہت دھوکہ دیتا موبائل میں، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک میں، اللہ شیطان کے دھوکے سے بچا لے۔ بولو آمین۔ تو یہ 4 دعا سب سن لیے سب لوگوں نے، یہ مانگتے رہے۔ یہ میں نے اردو میں اس لیے بتایا کہ آپ کو عربی یاد نہ ہو۔ اللہ کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ عربی میں مانگنے کا، اردو میں بھی مانگ لے، کوئی بھی زبان میں مانگ لے، وہ اللہ ہر مراد کو پورا کرنے والا۔ بولو سبحان اللہ۔ خیر میرے پیاروں، میرے کو 2-3 باتیں کرنا ہے، جس میں سب سے پہلی بات یہ کرنا ہے جو آپ کو معلوم ہے، کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ میرے پیاروں، حضرت یوسف نام سنا آپ نے؟ بھائی دیکھو، ہاں بولو یا نہ بولو، ایسا مت بیٹھو جیسے میں نکاح قبول کرواتا۔ آرام سے بولو نا، اس میں کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سنا؟ بہت 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 خوبصورت تھے۔ بولو سبحان اللہ۔
اتنے خوبصورت تھے کہ جب پانی پیتے تھے نا تو بہت دور سے نظر آتا تھا آپ کا پانی ایسے گلے سے اترتا تھا، اتنے خوبصورت انداز میں لگتا تھا جیسے کوئی نہر میں سے پانی اتر رہا ہو. بولو سبحان اللہ. اتنے خوبصورت تھے کہ جو آپ کا چہرہ دیکھتا تھا نا تو پگھل جاتا تھا. آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی بہت مشہور، بولو خوبصورتی بہت مشہور ہو گئی. تو ایک ایگزام کا معاملہ آیا. کیا معاملہ آیا معلوم ہے؟ بہت ساری عورتوں کو بٹھایا گیا اور عورتوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ حضرت یوسف آنے والے. سب عورتوں کو کہا بڑی دعوت ہے اور سب کو کوئی نہ کوئی فروٹ دے دیا گیا. فروٹ سمجھتے ہو نا؟ فروٹ ہے، سبزی دے دی گئی، ہاتھ میں چھری دے دی گئی اور سب عورتوں کو کہا چلو کاٹنا شروع کرو. اب کوئی عورت سبزی کاٹے، کوئی فروٹ کاٹے، ہاتھ میں چھری کاٹے. اچانک حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا گیا کہ وہاں سے آپ کو صرف گزرنا ہے، کسی عورت سے بات نہیں کرنا ہے، کسی عورت کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے، صرف وہاں سے گزرنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام گزرے، ان عورتوں کی نظر پڑی، میرا چہرہ دیکھنا. ایسی ہکا بکا رہ گئی کہ جو چھری سے وہ سبزی کو کاٹنا تھا یا فروٹ کو کاٹنا تھا، اسی چھری سے اپنی انگلی کو کاٹنا شروع کر دیا. اپنی انگلیوں کو کاٹتی گئی، خون کے قطرے ٹپکتے گئے. اب انگلی کٹے، خون کے قطرے ٹپکے، کچھ سمجھ میں نہیں آ گیا. حضرت یوسف کو دیکھتی گئی. جب حضرت یوسف چلے گئے تو سب عورتوں نے کہا اللہ یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی آسمان سے فرشتہ آیا ہوا تھا. پھر کسی نے کہا او انگلی کٹ گئی، تو کہا انگلی کٹ گئی بھلے سب کٹ جائے مگر ایک مرتبہ یوسف کا دیدار تو ہو جائے. کتنے خوبصورت ہوں گے، بولو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ قرآن یہ جو میں نے بتایا نا، عورتوں نے کیا کاٹ دیا؟ انگلی. یہ قرآن میں لکھا ہے. بولو کہاں پر لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا. اللہ نے فرمایا وَقَطَّعْنَا، پڑھو نا جن کو یاد ہو، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. وہ ساری عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی. ہاتھ میں چھری تھی، ہاتھ میں فروٹ بھی ہوں گے، سبزیاں بھی ہوں گی. ارے چھری تو اس لیے دی گئی تھی کہ سبزیاں بھی کاٹے اور فروٹ بھی کاٹے. مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا گزر ہوا، عورتوں کو پتہ بھی نہ چلا. اپنی انگلیاں کاٹنے لگی اور خون کے قطرے ٹپکنے لگے. اور ہر عورت نے قسم کھا کر فرمایا کہ یہ گزرنے والا کوئی انسان نہیں، یہ تو آسمان کا فرشتہ معلوم ہوتا. بولو سبحان اللہ. آسمان کا فرشتہ معلوم ہوتا. بعد میں کہا کہ یہ انگلیاں کٹ رہی ہے. عورتوں نے کہا انگلیاں کٹ جائے مگر ایک مرتبہ تو یوسف کا دیدار ہو جائے. بولو سبحان اللہ. حضرت یوسف بہت خوبصورت تھے. اس لیے قرآن کریم میں جب سورہ یوسف شروع ہوتی ہے نا تو اللہ فرماتے بیوٹیفل اسٹوری. کیا بولتے ہیں؟ بیوٹیفل اسٹوری، یعنی خوبصورت قصہ. تو سوال ہوتا ہے کہ قرآن میں تو سبھی بیوٹیفل ہے، سب قصے بیوٹیفل ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کیوں بیوٹیفل ہے؟ تو جواب ملا جن کا قصہ ہے وہ بھی تو بہت بیوٹیفل ہے. یوسف جب خوبصورت ہے تو صورت بھی کیسی ہو گئی؟ بولو خوبصورت ہو گئی. اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ اب بہت ہی خوبصورت قصہ آپ کے سامنے آنے والا. سب نے پوچھا اب کون سا خوبصورت قصہ آنے والا؟ جواب ملا حضرت یوسف کی داستان ہمارے سامنے آنے والی. تو قرآن تو پورا خوبصورت ہے لیکن اللہ نے فرمایا یوسف بہت خوبصورت ہے. جہاں جہاں ان کا نام آیا وہ صورت بھی خوبصورت ہو گئی. یہ مجھے بتانا کرنے دھرنے والا کون؟ لیکن میں نے حضرت یوسف کا واقعہ کیوں شروع کیا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پورا مجمع بولے سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ ایسا ٹھنڈا مت بولو، ذرا بلند آواز سے بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ میں نے حضرت یوسف کا واقعہ کیوں شروع کیا؟ کیونکہ ایک وقت آیا حضرت یوسف کو مارکیٹ میں بیچنا ہے. بولو حضرت یوسف علیہ السلام کو مارکیٹ میں، اور اعلان ہو گیا کہ حضرت یوسف آئیں گے، ڈولی میں آئیں گے، چاروں طرف سے پردہ لگا ہوگا.
پھر پردہ کھلے گا، اور پردہ کھلنے کے بعد سٹیج پر آئیں گے. جب سٹیج پر آئیں گے تو بولی لگانے والے بولیاں بولے، جس کی بولی سب سے آگے ہوگی یوسف انہی کے حوالے کر دیے جائیں گے. بولو سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے پورا میدان بھرا ہوا تھا، پورا میدان. جس کے پاس جو تھا سب لے کر آئے کہ بولی تو بولیں گے، مل گئے تو مل گئے، نہیں ملے تو کوئی بات نہیں، بولی تو بولیں گے. آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا فاریہ. بولو کیا نام؟ سب ساتھ میں بولیں گے فاریہ. بہت مالدار، ابا جو کروڑ پتی، اتنی مالدار کہ جو میدان پورا بھرا تھا نا، اس نے ایک میدان کا حصہ اپنے نام کر لیا. اور کیا معلوم، اپنی ساری زندگی کی پونجی اپنے باپ دادا نانا پر نانا سب کی دولت لے کر آ گئی، جس میں معلوم نہیں کتنے جانور ہوں گے، کتنی سونے کے ٹکڑے نہیں، سونے کی لادیاں تھی، چاندی کی لادیاں تھی، اور معلوم نہیں کتنے زیورات ہوں گے، کتنا کپڑا ہوگا، کتنے برتن ہوئے سنبھلا. اور فاریہ نے کیا کیا معلوم، سب پہلے سیٹنگ کر دیا اور پھر پورے میدان میں یوں گھومی، دیکھا سب لوگ اپنی اپنی بولیاں اکیلے. تو فاریہ خود اسٹیج پر چلی گئی، اور اسٹیج پر گئی، کہا ابھی یوسف آئے نہیں ہیں. بولو ابھی یوسف آئے نہیں، لیکن کوئی بولی مت لگانا، کیونکہ تم بولی کتنے کی لگاؤ گے؟ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ. کہا جو بولی لگانا ہے لگاؤ، میری بولی دیکھو سامنے کھڑی ہوئی ہے. سب نے دیکھا تو پورا میدان بھرا ہوا ہے، چاندی کی لادیاں، سونے کی لادیاں، اور جانور اور برتن اور کپڑے اور زیورات. آپس میں باتیں کرنے لگے، بولی لگائیں گے باقی ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کم سے کم اسٹیج پر حضرت یوسف آئیں گے، ان کا دیدار تو ہو جائے گا. بولو سبحان اللہ. اتنے میں تو ڈولی آئی. بولو سبحان اللہ. بولو سبحان. وہ ڈولی آئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے پردہ کھولا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اسٹیج پر بولو آ گئے، اسٹیج پر آئے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اسٹیج پر آئے تو اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، بھائی اپنی اپنی بولیاں لگاؤ. کوئی کچھ بولے ہی نہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے وہ بولے گی کون، اور لے کے تو وہی جانے والی ہے. تو فاریہ نے وہاں سے کیا کہا معلوم، بولیاں لگاؤ، میرے کو نہیں خریدنا ہے. میرے کو سب حیران ہو گئے کہ ابھی اسٹیج پر آ کے تو وہ خود اناؤنس کر کے گئے کہ کوئی بولی مت لگانا، کیونکہ بولی لگانا بیکار ہے. میں اپنا سارا سامان، پوری زمین کا وہ حصہ کور کر کے آئی ہوں، اور سارے لوگ کوئی بولیاں نہ لگاوے. وہ فاریہ نے چیختے ہوئے کہا، لگاؤ جس کو بولیاں لگانا ہے، مجھے یوسف کو نہیں خریدنا ہے. تو سب گئے. کیا ہوا؟ اچانک ارادہ بدل گیا. تم تو حضرت یوسف کو خریدنے والی تھی. کہا میں نے یوسف کو دیکھا، میں نے یوسف کو دیکھا، جتنا میں لے کر آئی ہوں نا، یوسف اتنے خوبصورت ہے. بولتے جاؤ یوسف اتنے خوبصورت. پھر بولو یوسف اتنے خوبصورت ہے. وہ فاریہ کہتی ہے کہ ہاں میں سب لے کر آئی، لیکن جب میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، یوسف اتنے خوبصورت ہے، اتنے خوبصورت ہے، اتنے خوبصورت ہے کہ جتنا مال و دولت میں لے کر آئی، جتنے زیورات لے کر آئی، جتنی سونے کی لادیاں لے کر آئی، جتنی چاندی کی لادیاں لے کر آئی، جتنے جانور لے کر آئے، اس سے تو حضرت یوسف کا ایک پاؤں بھی نہیں خریدا جا سکتا. پورے یوسف کیسے خریدے جائیں گے؟ حضرت یوسف اتنے خوبصورت ہے کہ سب میں دے دوں، ایک پاؤں ان کا نہیں خرید سکتی. پورے یوسف کو کہاں سے میں خریدوں گی؟ اس لیے جس کو بولی لگانا ہے لگاؤ، مجھے خریدنا نہیں. تو سب نے کہا لیکن تو خرید تو لے، تیرے پاس اتنا پیسہ. کائے کو خریدوں؟ گھاٹے والا دھندا کائے کو کرنے کا؟ وہ کتنی پیاری عورت ہوگی اب فاریہ، یعنی گھاٹے والا دھندا کائے کو کرنے کا، جب یوسف اتنے خوبصورت ہے کہ اتنے مال میں یوسف کا پاؤں نہیں خریدا جا سکتا. جب یوسف اتنے خوبصورت ہے تو پیدا کرنے والا اللہ کتنا خوبصورت ہوگا. یوسف کو پیدا کرنے والا اللہ کتنا خوبصورت ہوگا. تو میں یوسف کو کائے کو خریدوں؟ میں سارا مال غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، لاچار، مجبور کو دے دیتی ہوں. یوسف کو راضی نہیں کرنا ہے، یوسف کے پیدا کرنے والے اللہ کو راضی کرنا ہے. سارا مال اس نے دے دیا، جنگلوں میں چلی گئی، اللہ اللہ کرتی رہی، اور اللہ کو وہیں پر پیاری ہو گئی. میرے پیارو، اس سے سوچو کہ یوسف جب اتنے خوبصورت ہے تو ہمارا اللہ کتنا خوبصورت ہوگا. بولو نا ہمارا اللہ. سچ بتاؤ، قسم کھا کر بولو، ہمارے اللہ سے بڑھ کے کوئی صبر کرنے والا ہوگا؟ کتنا صبر کرتا اللہ. کبھی سوچو نا، اکیلے بیٹھ کے سوچو، اللہ تو کتنا صبر کرتا. ہاں اللہ، ہماری ماں بھی صبر اتنا نہیں کرتی. وہ بھی ایک نہ ایک دن کہہ دیتی ہے، بلکہ پڑوس میں جا کے کہتی ہے، میرا بیٹا گیا دارو پیتا،
میرا بیٹا جوا کھیلتا ہے، میرا بیٹا پورا دن موبائل میں پڑا رہتا ہے. ہماری ماں بھی کہتی ہے یہ پیدا نہ ہوتا نا تو میری زندگی اچھی ہوتی. باپ بھی غصے ہوتا اور ایک مرتبہ کہہ دیتا ہے آج سے میں تیرا باپ نہیں اور تو میرا بیٹا نہیں. لیکن وہ اللہ ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، ابا سے بھی زیادہ پیار کرتا نا. وہ دیکھتا ہے ہم کو گناہ کرتے ہوئے، اس کے بعد پھر ہم چائے کی لاری پہ جاتے ہیں، بھائی چائے دینا. اللہ تعالیٰ فوراً چائے کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں. ہم کو گرمی لگتی ہے، بھائی شربت دینا، شربت اللہ سامنے رکھتے ہیں. کبھی اللہ یہ نہیں پوچھتے آدھا گھنٹہ پہلے مجھے کیوں دھوکہ دیتا تھا، کس منہ سے تو چائے مانگتا ہے، کس منہ سے تو شربت مانگتا ہے. آدھا گھنٹہ تو نے مجھے پہلے دھوکہ دیا، میں چاہتا تو یہ بادل کو تیرے اوپر گرا دیتا، اس زمین میں بھوکم لے کے آتا. لیکن میرا بندہ میں صبر کروں گا، اس وقت تک صبر کروں گا. ایک مرتبہ تو رو لے گا نا، ایک مرتبہ تو رو لے گا، تیرے آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلے گا، تیرے گال پر پہنچے گا، گال پر پہنچنے میں دیر ہوگی، اس سے پہلے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. میرے پیارو ایسے اللہ کو ناراض کر کے کیا ملتا میرے پیارو؟ جو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، بیوی دیا، بچے دیا. کون ہم میں سے ایسا ہے جو رات کو بھوکا سونے والا ہے؟ کیا ہم نہیں دیکھتے؟ ہمارے سورت کے پلیٹ فارم پر نہیں دیکھتے؟ کیا ہم راستے میں نہیں دیکھتے؟ کل رات کو تقریباً 1 یا 1:30 بجے میں کچھ آ رہا تھا، میں نے چوک بازار کی وہ جو فٹ پاتھ ہے نا وہاں پر کئی لوگوں کو سوتا ہوا دیکھا. میں سوچنے لگا اگر ابھی اچانک بارش ہو گئی تو ان بیچاروں کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا ان بیچاروں کا؟ کون سا گھر ڈھونڈیں گے یہ؟ اچھا میں پھر یہ سوچنے لگا کہ ان کو پیشاب آتا ہوگا، پاخانہ آتا ہوگا، بیچارے کہاں جاتے ہوں گے، کیسے پریشان ہوتے ہوں گے. بارش آ گئی، ٹھنڈ لگی، گرم ہو گیا، لیکن فٹ پاتھ پر پڑے ہیں، پلیٹ فارم پر پڑے ہیں. وہ اللہ چاہتا تو میرے اور آپ کو بھی پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیتا، وہ چاہتا تو ہم کو بھی کسی فٹ پاتھ پر سلا دیتا. لیکن وہ اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، بلکہ کبھی کبھی جی میں آتا ہے کہ اللہ اگر وہ گنہگار ہے جو فٹ پاتھ پر سوتا ہے تو ہم تو اس سے زیادہ گنہگار ہیں، لیکن اللہ تو پیٹ بھر بھر کے کھلا کھلا کے سلاتا ہے. میرے پیاروں اللہ سے دھوکہ بازی کائیں کو کرنے کا؟ آج کون تیار ہے محرم مہینہ اپنی زندگی بدلیں گے ایک یقین کے ساتھ؟ بولو کرنے دھرنے والا کون؟ پورا یقین بنا لو کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ منٹوں میں ہم کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے اور منٹوں میں گرا بھی سکتا ہے. پورا مجمع بولے گا عزت دینے والا کون؟ اللہ. ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ. امیر بنانے والا کون؟ اللہ. لوگ کہتے ہیں نا وہ بہت مالدار، ارے وہ اس کے پاس جو گاڑی ہے، ارے روزانہ الگ الگ گاڑی میں گھومتا. ارے بھائیو کیوں اس کی طرف انگلی اٹھاتا؟ جس اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اللہ تیرا بھی ہے. صرف اللہ اس کا ہے جس کے پاس بڑی گاڑی ہے، صرف اللہ اس کا ہے جس کے پاس بنگلہ ہے، صرف اللہ اس کا ہے جس کے پاس اچھے کپڑے گئے. ارے وہ اللہ اگر اس کا ہے تو اللہ میرا بھی تو ہے. لیکن مانگنے کی عادت ڈالو، اس سے مانگنے کی عادت ڈالو. امیر بنانے والا بھی بولو اللہ، غریب بنانے والا بھی اللہ، عزت دینے والا بھی اللہ، ذلیل کرنے والا بھی اللہ، رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا اللہ. میرے ساتھ میں پڑھو نا، قل اللہم مالک الملک. حافظ لوگ بیٹھے ہوں گے نا یہاں پہ، میرے ساتھ میں پڑھیں گے، بہت پیاری ہے. اچھا میں ایک بات اور بھی بتا دوں، ابھی جو میں آیت پڑھ رہا ہوں نا، اس آیت کے بارے میں لکھا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی دعا قبول کرانا ہو نا یہ آیت پڑھ لے، اس کے بعد مانگ لے، اللہ تیری ہر دعا کو قبول کر لے گا. اس لیے یہ آیت پر پورا دھیان دینا. کون سی آیت؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
یہ آیت مانگ لے، پڑھ لے، اس کے بعد میں مانگ لے، اللہ ہر دعا کو قبول کرے گا۔ اگر آیت یاد نہ ہو تو اردو میں مانگ لینا، ساتھ میں کہہ دو نا کیا مانگنا، اے اللہ جو سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا، بولو سبحان اللہ۔ اے اللہ جس کو چاہا تو نے امیر بنا دیا، بولو بے شک ہے۔ اللہ جس کو چاہا تو نے غریب بنا دیا، بولو بے شک۔ اے اللہ جس کو چاہا تو نے عزت والا بنا دیا، بولو بے شک، اور جس کو چاہا تو نے ذلیل کر دیا، بولو بے شک۔ اللہ ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں، بولو ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں، تیرے سے بڑھ کر قدرت والا بولو نہ کوئی نہیں، سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ پہلی بات پکی ہو گئی تو میں آگے چلوں۔ پہلی بات پکی، آج سے کون کون تیار ہے؟ مانگیں گے، ڈریں گے، کس سے؟ کرنے دھرنے والا کون؟ ایک دم یقین مضبوط کہ میں اور میرا اللہ، میں مانگتا جاؤں گا وہ دیتا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ اور ایسا کون ملے گا جو کہتے ہیں مانگو؟ ہاں بھائی آپ کوئی امیر کے پاس جاؤ، ہاں کوئی مالدار کے پاس جاؤ، اس کو بولو کہ بھائی بہت ضرورت ہے بھائی 25,000 روپیہ دے دینا، دے دیا اس نے، دے دیا۔ دوسرے دن واپس جاؤ، ہاں کیا ہوا؟ ایک اور 25,000۔ اب تھوڑا سا منہ بگاڑے گا لیکن دے گا، دیا۔ تیسرے دن پھر وہی ٹائم پہ جاؤ، کیا ہوا؟ 25,000۔ کیا سمجھا ہے؟ آسمان سے پیسہ گرتا ہے روز 25,000 25,000 25,000، کیا سمجھ کے کیا رکھا ہے؟ بھائی دے دینا دے دینا، چلو دے دیا۔ چوتھے دن پھر جاؤ، چل گیٹ نکل یہاں سے، نکل، آیا روز 25,000۔ وہ مالدار اور اللہ میں یہی فرق ہے، اس سے مانگو تو ناراض ہوتا ہے، اس سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ بولو نا، مالدار سے مانگو، اللہ سے نہ مانگو، بلکہ اللہ کہتا مانگے گا میں دیتا جاؤں گا، بول تو جاؤ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي استجب لکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ تیرا کام مانگنا ہوگا، میرا کام عطا کرنا ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ تو کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے، میں تاکہ جلدی جلدی پہلی بات سے دوسری بات کی طرف جاؤں۔ پورا مجمع بولو ایک اللہ، کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ ہی۔ زندے کو مردہ پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ارے سارا مجمع کہہ دے آسمانوں پر ستارے ہیں، آسمانوں پر سورج، آسمانوں پر چاند، یہ دن اور رات، یہ سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ چلو دوسری بات پر آ جاؤ۔ دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ میں جلدی جلدی جا رہا ہوں دوسری بات پر۔ فاروق بھائی تیری چائے بہت اثر کر گئی میرے کو، سب سن رہے ہو نا؟ سن رہے ہو نا؟ مستورات بھی ہے تیرے کو، کیا کو فکر؟ مستورات کی فکر لے کے بیٹھا ہے۔ مستورات سے تو میں تھکا ہوں۔ مفتی ارشاد تو تیری بیوی سے تھکا نہیں؟ آئے کو جھوٹ بولتا ہے، تیرا چہرہ بتاتا ہے میرے جیسا دکھی ہے۔ وہ مستورات سے ابراہیم بھائی تھکتے عورتوں سے، جو معلوم ہے اس لیے یہ شادی نہیں کرتے، اتنا بڑا گھوڑا ہو گیا ابھی تک گھوڑی نہیں لایا۔ وہ ایک تھا شوہر تھا، سن تو تیرے کام کا ہے، وہ ایک شوہر تھا، ہسبند سمجھ تو نا، ہسبند رات کو سویا ہے خراٹے لے کے، نیند میں سویا، اتنے میں تو موت کا فرشتہ آیا، خواب میں سپنا بولتے نا، ہاں خواب میں، ہاں موت کا فرشتہ آیا اور تیری جان لینے آیا۔ آ جا، اس میں کیا ہے؟ وہ موت کا فرشتہ اور آ گیا ہے، موت کا فرشتہ تیری جان لینے آیا، آ جانا، ٹینشن کا کو لینا آیا۔ وہ موت کا فرشتہ پھر آگے آیا، تیری جان لینے آیا۔ کہتا اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے، لے لینا۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا میں جہاں جاتا ہوں سب لوگ ڈرتے ہیں اور تو اتنا آرام سے بولتا ہے لے لے۔ جب ایک دم قریب آیا نا تو کہا کیا کرنے آیا؟ کہا تیری جان لینے آیا۔ کہا میری بیوی سو رہی ہے، روز اس کو میری جان لے کے جا رہے۔ سمجھ میں آیا؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ ہاں ہنس لو، یہ ہنساتا ہوں نا، توا گرم کر رہا ہوں، آ رہا ہوں ابھی روٹی پکانے آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ یہ پورا مجمع بولے دیکھو محرم مہینہ ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی،
اللہ نے کیا انعام دیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ میرے کو وہ ابھی دماغ میں نہیں تھا، لیکن ابھی وہ بیٹا محمد ہے نا، مولانا محمد کہاں ہے؟ وہ مولانا محمد، تو بھی بھائی شادی کر لینا، بات ختم ہوگی، اس کے جیسا کائے کو رکھتے رہتا ہے تو بھی۔ وہ انہوں نے جو قرآن کی جو سورت پڑھی نا، میں تو وہاں تھا، ہاتھ واتھ دھو رہا تھا، میں نے دیکھا 15ویں پارے کی انہوں نے اقیم الصلاۃ والا رکوع پڑھا، تو میرے کو ایک بات یاد آئی، ہمارے نبی کی کیا شان ہے، کیا شان ہے معلوم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 جنتیں بنائیں، ساتھ میں بولو کتنی جنتیں بنائیں؟ اس میں سب سے اوپر والی جنت جنت الفردوس، بولو سبحان اللہ۔ سب سے اونچی جنت کون سی؟ بولو جنت الفردوس۔ ایک دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اللہ جنت الفردوس، اللہ اوپر والی جنت جنت الفردوس۔ میرے پیارو، کتنا پیارا جواب آیا۔ مصطفیٰ کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا کہا جنت الفردوس۔ اللہ نے کہا نہیں، تو ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، جنت الفردوس نہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ تو آپ کی امت کو دینے والا ہوں، بولو سبحان اللہ، وہ تو آپ کی امت کو دینے والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ، وہ آخری سب سے اونچی والی جنت جنت الفردوس وہ تو آپ کی امت کو دینے والا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنت الفردوس سب سے اونچی والی جنت، اللہ آپ میری امت کو دینے والے۔ اللہ نے فرمایا، کہا اللہ مجھے کیا دینے والے؟ اللہ نے فرمایا تجھے مقام محمود عطا کرنے والا۔ کیا کیا؟ سبحان اللہ بولو سو، کیا عطا کرنے والا؟ مقام محمود۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مقام محمود کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جہاں میرا عرش ہے، عرش میرا، اس کے سامنے ایک محل ہے، اس کے سامنے ایک محل ہے، وہ مقام محمود ہے، وہ مصطفیٰ آپ کی منزل ہے۔ آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے رہو گے، میں تمہیں دیکھ کر مسکراتا رہوں گا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودا۔ اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ جنت نہیں مانگنا، جنت تو تیری امت کے حوالے کروں گا۔ میرا مصطفیٰ، میرا مجتبیٰ، میرا مرتضیٰ، تو کبھی جنت میں ہوگا، کبھی مقام محمود میں ہوگا۔ ہمارے نبی نے پوچھا مقام محمود کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے عرش کے سامنے تیرا محل ہوگا، تو محل میں ہوگا، میں عرش میں ہوں گا۔ کبھی میں تجھے دیکھ کر مسکراتا ہوں گا، تو کبھی مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے گا۔ کتنے پیارے نبی ہیں ہمارے، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، آواز سے بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ جبھی آج کل صورت میں لوگوں کو آنکھیں بہت آئی، ارے بولو نا ہائے نا، آئے بیماری ہے، ویدر ہے، موسم بدلتا ہے، ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ میری انگلی کو دیکھنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی؟ اس وقت ہمارے نبی کو بھی آنکھیں آئی، جس کو فارسی میں آشوب چشم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آشوب، آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ فارسی آتی سمجھ میں؟ آشوب چشم، ہم لوگ تو کہتے ہیں آنکھ آ گئی، اب پہلے سے 2 ہے، کہاں آ گئی؟ گجراتی سے میں کبھی، گجراتی زبان بھی بہت عجب و غریب زبان ہے بھائی۔ ہاں ابھی کسی نے میرے کو ابھی معلوم ہے سورت میں ہوا چلی تھی، طوفان آیا تھا، کیسی ہوا چلی تھی، کیسا طوفان آیا تھا، وہ ادھر ادھر سب درخت ادھر ادھر گرنے۔ ایک نے میرے کو آ کے کہتے ہیں قاری صاحب واوا جوڑا آیا، سننا واوا، صحیح میں چوکا، واوا یعنی اچھا، جوڑا یعنی ہسبینڈ وائف۔ میں نے کہا کہاں ہے واوا جوڑا؟ میں وہ ہسبینڈ وائف جو واوا ہے وہ کہاں ہے؟ مولانا سمجھتے نہیں، واوا جوڑا ہے طوفان۔ میں نے کہا طوفان یا گھر کے گھر اکھاڑتا ہے نا تو واوا جوڑا بولتا ہے اس کو۔ یہ بڑا عجب معاملہ، زبان نہیں آوے نا۔ مولانا عبد الکریم بڑا پریشان۔ میرے ساتھ عمرے میں ایک آدمی آیا تھا، یہاں بیٹھا ہے، اس کا نام حاجی ایوب ہے۔ اب بولنے میں کیا، یہاں بیٹھا ہے، کہاں بیٹھا ہوگا نہیں معلوم، بیچارہ شرمائے گا ابھی۔ یہ معلوم ہے مدینہ میں میرے ساتھ میں، دعا کرو اللہ سب کو لے جائے۔ مولانا یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ مدینہ منورہ میں میرے سامنے ہے ساتھ میں۔ اب ہم لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی، مدینہ منورہ تو کیا زمین ہے۔ تو میں نے اس کو خود کہا، میں نے کہا دیکھ وہ فٹ پاتھ دکھتا ہے، فٹ پاتھ،
وہاں پہ جا کے میرے کو بیٹھنے کا ہے. تو مجھے وہ کہتا ہے چلو نا ہوٹل میں جا کے بیٹھے. میں نے کہا نا, کبھی کبھی مدینے کی سڑکوں میں بھکاری کی طرف بیٹھ جاؤ, اس میں بھی بڑا پیار آتا ہے. تو مجھے کہا سب ملنے والے ملنے والے آئیں گے, ملتے رہیں گے. آدھے تو پہچانیں گے نہیں کہ فٹ پاتھ پہ کوئی فقیر بیٹھا ہوگا, کھا مدنی کائے کو بیٹھا ہوگا. تو میں برابر جا کے فٹ پاتھ پہ ایسا بیٹھ گیا. تو وہ مجھے کیا کہتا ہے معلوم, وہ حاجی ایوب جو میرے ساتھ میں یہاں پر موجود ہے, وہ میرے کو کیا کہتا ہے معلوم ہے, وہ سامنے ایک دکان ہے, تو وہاں سے وہ بچوں کا کپڑا بیچ رہے. میں میرے بچوں کے لیے کپڑا لوں. میں نے کہا دیکھ لینا, لیکن مدینے میں بھاؤ تاؤ نہیں کرنے کا. تیرے کو جو قیمت بولے پسند آوے تو ہاں, نہیں پسند آوے تو نہ. باقی ہمارے انڈیا جیسا نہیں کہ 500 روپیہ بولا تو نہ بھائی 250 میں دے دینا, 250 میں دے دینا. اور جھوٹا وہ دکان میں گیا, وہاں تو 200 میں تھا, تو 250 میں بھی دے گا تو میں لوں. میں نے کہا وہ سب دھندے نہیں کرنے کا, جو قیمت. تو وہ گیا, وہ حاجی ایوب بولو گیا. میں تو وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھا یوں تسبیح پڑھ رہا تھا, بیٹھے بیٹھے آیا میرے پاس, پھر بیٹھ گیا میرے بازو میں, پھر اٹھ کے گیا, پھر آیا بازو میں بیٹھ گیا, پھر گیا. پھر میں نے کہا کیا کر رہا ہے تو, کپڑا خرید بھی نہیں رہا ہے. کہا جا رہا ہوں خریدنے کے لیے. وہ بولتا ہے صلاح الدین, یعنی سیٹھ صلاح الدین جب آئیں گے تب ہم کپڑا. میں نے کہا ایسا کا کو بولے گا, سب کو میں دیکھ رہا ہوں لے کے جا رہے, تیرے کو کیا کوئی صلاح الدین بھائی کا انتظار کرنے کا. میں نے کہا چل میں بھی چلتا تیرے ساتھ میں. میں بھی گیا وہاں پہ اس کے ساتھ, میں بھی گیا. اور میں نے جا کر پوچھا بتا یوں کون سا کپڑا پسند آتا. اس نے کہا یہ. تو میں نے اس کو کہا بھائی یہ کیا, یہ کپڑے کا کیا. میں نے عربی میں کہا کم ہادہ. تو اس نے مجھے کہا 30, یعنی 30 ریال. یہ سمجھتا تھا صلاح الدین. میں نے اس کو کہا بھائی 30 ریال دے نے, کپڑا لے نے, یہاں سے نکل. بولتا وہ سیٹ کا سمجھنا, وہ 30 بولتا, 30 ریال, وہ صلاح الدین نہیں بول رہا. یہ ایسا معاملہ ہوتا. تو سمجھنے میں کبھی ایر پھر ہوتا ہے. آپ لوگ تو ایسا نہیں کر رہے ہو نا, سمجھ رہے ہو نا سب بات. تو ساتھ میں بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی, آواز نہیں آ رہی, کتنی. ہمارے نبی کو آشوبے چشم, یعنی آنکھیں آ گئی, یعنی آنکھیں سرخ ہو گئی. آنکھیں مبارک بولو, آنکھیں مبارک سرخ ہو گئی, اور اس میں سے پانی آنے لگا, اور درد بھی ہونے لگی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی, 7. اچھا, ہمارے نبی کے پرورش کرنے والے اس وقت دادا عبد المطلب. بولو پرورش کرنے والے کون, دادا. کیونکہ ہمارے نبی یتیم پیدا ہوئے. بولو نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے. ابا بولو ابا. اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. ہمارے نبی یتیم پیدا ہوئے تو پرورش کرنے والے کون, بولو دادا عبد المطلب. اب دادا عبد المطلب نے مکہ میں بہت علاج کروایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیونکہ ہمارے نبی پوتے, دادا عبد المطلب یہ پوتے, بہت علاج کروایا مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا. کسی نے کہا دادا عبد المطلب سے آپ کے پوتے کی آنکھیں بہت سوجی ہوئی ہے, لال ہو گئی ہے, اس میں سے پانی نکلتا ہے, درد بھی ہوتا ہوگا, یہاں مکے میں کوئی علاج نہیں کرے گا. مکے کے باہر جاؤ, کئی کلومیٹر دور جاؤ, وہاں تم کو ایک جھوپڑا ملے گا, ایک کٹیا ملے گی, اس میں 90 سال کا بڈھا بیٹھا ہوگا, وہ آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے, اس کو جا کر بتاؤ, کچھ جڑی بوٹی دے گا اور تمہارے پوتے اچھے ہو جائیں گے. تو دادا عبد المطلب کو تو فکر تھی نا, اپنے پوتے کے پاس آئے, دیکھو بیٹا بہت دور جانا ہے اور ایک جھوپڑا ہے, وہاں کوئی بوڑھے میاں بیٹھے, آنکھ کے اسپیشلسٹ ہے, کچھ جڑی بوٹی دیں گے, تمہاری آنکھیں اچھی ہو جائے گی. تو ہمارے نبی نے فرمایا اتنا دور جانا ہے, ہمارے پاس تو سواری بھی نہیں ہے, کیونکہ دادا عبد المطلب غریب تھے, سواری نہیں تھی. دادا عبد المطلب نے کہا میرے پوتے سواری کی کیا ضرورت ہے, یہ 2 کندھے ہیں نا, میں بڑھتا جاؤں گا, آپ میرے کندھے پر بیٹھے ہوں گے, اس سے اچھی سواری کیا ہوگی. بس دادا عبد المطلب لے کر چلے بہت دور, مکے کے باہر ایک جنگل, اس میں وہ کٹیا, کیا ملا, جھوپڑا. وہ اس کا کچھ دیوار ایسی کھلی ہوئی تھی, کچھ کھڑکی کھلی تھی, تو یوں کر کے دادا عبد المطلب نے دیکھا تو اندر بوڑھے میاں بیٹھے. بوڑھے میاں کتنے سال کے, اور وہ ایسا بیٹھے ہوئے, ایسا بیٹھے ہوئے. تو دادا عبد المطلب نے دروازہ کھٹکھٹایا, اور دروازہ کھٹکھٹا کر کہا ذرا دروازہ کھولے نا, میں عبد المطلب کعبے سے آیا, کعبے کا متولی, کعبے کا ٹرسٹی, اور اپنے پوتے کو لے کر آیا ہوں, اور آنکھوں کا معاملہ ہے, بھرے میرے پاس سواری نہیں ہے, پوتے کو کندھے پر بٹھا کر لایا, مگر جیب میں پیسے لے کر آیا ہوں, جو بھی تمہارا خرچ ہوئے لے لینا, لیکن میرے پوتے کی آنکھوں کا علاج کر لینا. وہ دروازہ کھولے ہی نہیں. پھر کھڑکی میں سے دیکھا ہوا ایسے بیٹھے ہوئے, دروازہ کھولے ہی نہیں. دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, لیکن وہ تو دروازہ کھولے ہی نہیں, ایسے ہی بیٹھے ہوئے.
اتنے میں تو وہاں سے کوئی شخص گزر رہا تھا. دادا عبد المطلب نے کہا یہ بوڑھے میاں دروازہ نہیں کھولتے؟ تو کہا وہ تو منت مانی ہے، 3 دن تک کسی سے بات بھی نہیں کرنے والے ہیں. وہ کھائیں گے بھی نہیں، پیئیں گے بھی نہیں، اور کسی سے بات بھی نہیں کریں گے. وہ 3 دن کی منت مانی ہے. وہ راہب ہے. راہب اس کو کہتے ہیں جو دنیا کو چھوڑ کر صرف اللہ اللہ بولو، دنیا کو چھوڑ کر صرف اللہ اللہ وہ ہے. تو دادا عبد المطلب نے کہا 3 دن تک ایسا بیٹھیں گے. آج کون سا دن ہے؟ کہ آج پہلا دن ہے. تب کتنے دن انتظار کرنے کا؟ اتنا لمبا سفر کر کے آئے. دادا عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اپنے پوتے کو کہا واپس جانا پڑے گا، کیونکہ یہ تو دروازہ کھولیں گے نہیں. اے قربان جاؤ ہمارے نبی پر. مسکرائے، بولو سبحان اللہ. کہا یہ دروازہ کھولیں گے نہیں وہ بات دور کی ہے، اب ہم کو ان کے پاس نہیں جانا، یہ خود ہمارے پاس آئیں گے. بولو سبحان اللہ. ہم کو ان کے پاس جانا، یہ خود ہمارے پاس آئے. تو دادا عبد المطلب نے پوچھا اب کیسا آئیں گے بھائی؟ دروازہ بھی بند ہے، وہ کٹیا ہے، وہ منت مانے 3 دن 3 رات تک وہ نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے نہ بات کریں گے. ہمارے نبی نے کچھ نہیں کہا. عمر کتنی تھی؟ 7 سال. صرف کٹیا کی طرف دیکھا، بھوکم آیا، زلزلہ، زمین ہلی. لیکن زمین ادھر کی نہیں ہلی، ادھر کی نہیں، ادھر کی نہیں، وہ صرف وہ جھوپڑے والی جو زمین تھی نا وہ ہلی. اب زمین ہلے تو آدمی کیا کرے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ابھی یہ ہلے، کیا کرو گے آپ لوگ؟ بولو بولو کیا کرو گے؟ بھاگو گے نا؟ یہ بھی بھاگے گا. عبد الرازق بھی. اس کو کوئی کہے گا ارے قاری احمد علی کا تیل لینے گیا، بھاگنا اپنی جان بچانے کا کہ قاری احمد علی، قاری احمد علی کرنے کا. وہ زمین ہلی. وہ تو بوڑھے میاں تو ایسے اچھلے اور دروازہ کھولا اور بھاڑ سے باہر آ گئے اور آ کر کہنے لگے بھائی بھوکم آیا، بھوکم آیا، ارتھکویک، زمین ہلی. تو دادا عبد المطلب نے کہا ہماری کسی کی نہیں ہلی، صرف آپ ہی کی زمین ہلی ہوئی. تو انہوں نے دیکھا، پھر بڑے غصے میں کہا دادا عبد المطلب سے کیا ہوا؟ کیونکہ اب تو منت ٹوٹ گئی، اٹھ گئے، باہر آ گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا پوتے کو لے کر آیا ہوں. کہا کہاں ہے پوتا؟ کہا یہ. 90 سال کے بوڑھے نے دیکھا، دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہ گئے. کہا کن کو لے کر آئے؟ کہا میرا پوتا ہے. پھر پوچھا کن کو لے کر آئے؟ ارے دادا عبد المطلب نے فرمایا میرا پوتا ہے. کہا تمہاری نظر سے تم نے دیکھا، تمہیں تمہارا پوتا نظر آیا. میں بوڑھا 90 سال کا، میری نظر سے دیکھو یہ سارے نبیوں کے امام کو لے کر آئے ہو، سارے نبیوں کا امام لے کر آپ آئے ہو. ان کی پیشانی سے نبوت کا نور ٹپک رہا ہے. تو دادا عبد المطلب نے کہا وہ کہا نہیں نہیں نہیں، یہ سارے نبیوں کے نبی ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ان کی حفاظت اللہ کرے گا. دادا عبد المطلب نے کہا وہ سب بات کی، پہلے آنکھوں کا علاج کرو. تو کہا میں کائے کو علاج کروں؟ علاج انہی کے پاس ہے، ان کے پاس علاج ہے. تو دادا عبد المطلب نے کہا اگر علاج ان کے پاس ہوتا تو ہم وہاں سے یہاں تک آتے اور یہاں آپ کا انتظار کرتے، ہم اتنا لمبا سفر چلچلاتی گرمی میں کرتے. تو کہا نا قسم پیدا کرنے والے کی علاج انہی کے پاس ہے. تو کہا وہ کیسے؟ تو دادا عبد المطلب نے کہا وہ کیسے؟ تو وہ 90 سال کے بوڑھے قریب آئے، ہمارے نبی کو قریب کیا، بولو سبحان اللہ، پیشانی کو چوما، بولو سبحان اللہ. اور اس کے بعد کہا ہمارے نبی کو کہا آپ 7 سال کے ہو نا، آپ اپنا تھوک اپنی ہتھیلی پر رکھو، میری ہتھیلی پر نہیں، اپنی ہتھیلی پر رکھو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک اپنی ہتھیلی پر رکھا. وہ بوڑھے میاں نے جلدی سے تھوک کو یوں لیا، تھوک مبارک کو لیا اور یوں ہاتھ میں سے یوں کیا اور اپنے چہرے پر ملنے لگے اور کہنے لگے ارے نور نبوت کا تھوڑا سا نور اللہ نے مجھے بھی عطا کر دیا، بولو سبحان اللہ. وہ دادا عبد المطلب کہنے لگے میں علاج کے لیے آیا ہوں، تمہارے چہرے کو ملنے کے واسطے نہیں آیا ہوں. تم کہا ہاں انہی بچے کے پاس سے. ارے کہا کیا علاج ہے؟ کہا ان کو کہو پھر اپنا تھوک مبارک، تھوک مبارک کو عربی میں کہتے ہیں لعاب مبارک. کیا؟ لعاب، لعاب بولو یا مذاقہ بولو. کہا کہ وہ بولو کہ اپنے ہتھیلی پر رکھے، جیسے ہمارے نبی نے ہتھیلی پر رکھا. 90 سال کے بوڑھے نے کہا اسی تھوک کو اپنی آنکھوں پہ مل لو، یہی جو تھوک تمہاری ہتھیلی پر ہے تم اپنا تھوک مبارک اپنی ہتھیلی مبارک اپنی آنکھ مبارک پر ملو. جیسے ہمارے نبی نے اپنی آنکھوں پر وہ تھوک مبارک کو ملا، اللہ کی قسم ایسا لگا جیسے آنکھوں میں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی. بولو سبحان اللہ. میرے پیارو، میرے پیارو، اور نبی کے تھوک مبارک کے لیے وہ 90 سال کا بوڑھا تڑپ رہے اور کہہ رہے کہ تمہارا تھوک مبارک ہے میرے چہرے پر لگا.
اللہ نے میرے چہرے کو بھی مالا مال کر دیا۔ ایک نبی کا تھوک مبارک، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک کے کچھ قطرے ایک بوڑھے نے تڑپ تڑپ کے لیے اور کہنے لگے اللہ نے میرے چہرے کو بھی مالا مال کر دیا۔ ہم نے تھوک مبارک نہیں، پورے نبی کے چہرے کو ہی توڑ دیا، پورے نبی کے چہرے سے ہی ہم نے منہ موڑ دیا۔ وہ تھوک مبارک کے لیے تڑپتے تھے، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا مذاق اڑا دیا۔ دیکھو یہاں بہت سارے بیٹھے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، بہت سارے بیٹھے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے۔ کل قیامت کے میدان میں اگر وہ بوڑھے میاں کہیں گے میں نے تڑپ تڑپ کے پیارے نبی کے تھوک مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور تجھے غیروں کا چہرہ پسند آیا، مصطفیٰ کا چہرہ نہیں پسند آیا، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس میرے پیاروں؟ اس لیے آج یہ دوسری بات پر بھی آ جاؤ اور پورا مجمع ساتھ میں بولے گا مصطفیٰ کا دامن۔ اور پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، قسم اللہ کی بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر، آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی ہے، بولو نا ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں، ہمارے نبی کے اخلاق سے بڑھ کر، اللہ کی قسم بہت پیارا چہرہ ہمارے نبی کا، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ محبت کرتے ہو، دیکھو محبت کرنے والے صرف ہاتھ اٹھاوے، نہ محبت کرنے والے یہ مجلس میں ہاتھ نہ اٹھاوے بلکہ بیٹھے بھی نہیں۔ ارے بولو نا کون کون پیارے نبی سے محبت کرنے والا، ہاتھ اوپر کرے، دونوں ہاتھ اوپر کرے اور ایک ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن، ہاتھ نیچے رکھے اور اب میرے ساتھ میں بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر، ہمارے نبی سے بڑھ کر کون نبی ہوں گے بھائی، کون نبی ہوں گے؟ ہاں اللہ نے سارے نبیوں کو 1,24,000 کے 2,24,000 یا کم زیادہ جتنے بھی اللہ نے سارے نبیوں کو زندہ کیا، بولو بے شک۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بولو زندہ کیا، بے شک۔ سب کو بیت المقدس میں جمع کیا، بولو بے شک۔ سارے نبی جمع ہو گئے بیت المقدس میں، بولو بے شک۔ ارے یہ مجمع میں کتنا کم ہے پھر بھی پورا جماعت خانہ بھرا بھرا لگتا ہے، تو آپ سوچو 2,24,000 جمع ہوں گے تو بیت المقدس کتنا بھرا ہوا ہوگا، پورا میدان گچا گچ بھرا ہوا ہوگا۔ اور چونکہ اللہ نے سارے نبیوں کو زندہ کیا تو یونیفارم دینے والا کون؟ سب وائٹ اینڈ وائٹ، اور سب کے سر پہ کالا امامہ بلیک اینڈ بلیک، اور سب کو غسل کر کے مسجد بیت المقدس فلسطین مسجد اقصیٰ میں اللہ نے سب کو جمع کر دیا، سب کے سب جمع ہو گئے۔ اس وقت ہمارے نبی آئے، بولو سبحان اللہ، وہ رات کا سناٹا تھا، ہمارے نبی آئے اور دیکھا کہ پوری مسجد پیک، پوری مسجد سفید کپڑا، پوری مسجد کالا امامہ، اور سب کے سر سے پانی کا قطرہ ٹپک رہے جیسے غسل کر کے آئے ہو، بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی جب انٹر ہوئے رات کو تو حضرت جبرائیل کو پوچھا، معراج والی رات تھی، حضرت جبرائیل کو پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا آگے چلے، آگے بڑھے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے آگے کیسے جائیں گے؟ ہم حضرت جبرائیل نے فرمایا مصطفیٰ قدم بڑھاتے جاؤ، اللہ راستہ بناتا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ پورا مجمع بولے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں 2,24,000 پیغمبر سب کو اللہ نے زندہ کیا ہے، سب کے کپڑے سفید سفید ہے، سب کا امامہ کالا کالا ہے، اور سب کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے جیسے غسل کر کے آئے ہو، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہمارے نبی نے قدم بڑھایا، اللہ جگہ بناتے گئے، آدھے ادھر ہو گئے آدھے ادھر ہو گئے، ہمارے نبی آتے گئے، بولو آتے گئے آتے گئے آتے گئے، آگے بڑھتے گئے، اور آواز آتی گئی، بولو اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آواز آئی حی علی الصلاۃ، بڑھتے گئے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے مصطفیٰ اب آگے آ گئے ہو، اب نماز آپ پڑھاؤ گے، سارے کے سارے آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھائی، پھر جبرائیل کو پوچھا من ہاؤلا، یہ کون ہے پیچھے اتنے بہت، کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ نے فیصلہ کر دیا، ہر نبی کو اللہ نے مقتدی بنا دیا، مصطفیٰ تمہیں نبیوں کا بھی امام بنا دیا۔ سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ہم کو اچھے لگتے نبی؟
محبت، پھر ہاتھ اوپر، ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. اور سچ بتاؤ بھائی، ہمارے نبی سے بڑھ کر خوبصورت تھے نا؟ بولو نا، پیارے تھے نا؟ ہم یہ جوان بیٹھے ہیں، کسی کے موبائل پہ کوئی لڑکی کا میسج آوے، یو آر لوکنگ اسمارٹ، یا یہ میسج آوے بہت خوبصورت دکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے بولو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دو چار اپنے دوستوں کو بتاتا ہے، وہ بولی وہ میرے کو اسمارٹ بولتی ہے، وہ میرے کو خوبصورت بولتی ہے، کتنا خوش ہوتا ہے. اور کیا کرے گا معلوم؟ سیدھے گھر جائے گا، اور گھر جا کے واپس ذرا برابر کریم گریم فیئر اینڈ لولی کریم گریم چوپڑے گا. حالانکہ کالا کلوٹا ہوگا، ڈرم کا ڈرم لگاوے تو بھی کلر بدلنے والا نہیں، لیکن کریم وریم لگا کے واپس آ کے ایسا بیٹھ جائے گا، ایسا ایک دم اسٹڈی ہو کر بیٹھے گا. کوئی پوچھے گا کیا ہوا کمبخت، تو 4 دن تک نہاتا نہیں تھا، اب کیا ہو گیا؟ کہے گا او بولی میرے کو تو بہت خوبصورت دکھتا ہے. میرے دوستوں، ایک لڑکی کے بولنے پر ہم کو اتنا اچھا لگا. ہمارے مصطفیٰ مدینے میں ہو، مکے میں ہو، خود اللہ فرمائے تیرے سے بڑھ کر خوبصورت میں نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. بولو سبحان اللہ. سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں، پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. اللہ فرماتے والضحى واللیل اذا سجا. اللہ فرماتے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا. اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ تیرے چہرے کو سورج کہہ دوں. بولو سبحان اللہ. تیرے چہرے کو اندھیرے میں آنے والا 14ویں رات کا چاند کہہ دوں. بولو سبحان اللہ. تیرے چہرے کو دن کا اجالا کہہ دو. اللہ فرماتے چہرہ تو بہت پیارا، تیرے زلف مبارک اتنے پیارے، تیرے زلف مبارک. بولو کیا؟ ہمارے نبی کے بال مبارک کیسے تھے؟ زلف. جو اللہ کسی کسی کو توفیق دیتا ہے. دیکھو یہ ہمارا بیٹا بیٹھا ہے، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. بھائی تیرے کو ہی بول رہا ہوں، تیرے کو ہی بول رہا ہوں بھائی. کائے کو پیچھے دیکھتا اتنے اچھے؟ میں کب سے تیرے بالوں کو دیکھ کر میرے بنتے نہیں، بنانے کی کوشش کرتا لیکن نہیں بنتے. باقی کیا پیارے نبی کے زلف مبارک ہوں گے. اللہ فرماتے واللیل اذا یغشاها. اللہ فرماتے تیرے بال مبارک، تیرے زلف مبارک کتنے پیارے. رات کو سمیٹ لے، رات کی چاندنی نظر آئے گی. دن کو پھیلا دے، دن کا اجالا نظر آئے گا. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی تھی. اللہ تبارک. بند کرنے کا ہے. کائے کو فکر ہے آپ کو مستورہ کی؟ سب کو مستورات کی فکر ہے بھائی. کیا عجب و غرب معاملہ ہے بھائی. یہ امام صاحب کو جب فکر ہے تو مقتدیوں کو کتنی فکر ہوگی مستورات کی. خیر اللہ ہماری ماں بہنوں کو قبول فرمائے. آ رہا ہوں ماں بہنوں پر بھی آ رہا ہوں، لیکن پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اچھا مولانا امام صاحب، کیا نام بیٹا آپ کا؟ ہمارے بیٹے مولانا جنید صاحب، اگر مستورات ہماری یہاں ہے تو صرف میرے ایک سوال کا جواب دے دیں. ابھی دماغ میں آیا، ایک سوال کا جواب دے دے. اللہ کی قسم اگر یہ سوال کا جواب مل جائے گا نا، جتنی مستورات اور جتنے مرد بیٹھے ہیں اسی وقت فیصلہ ہوگا کہ جنت ہماری ہوگی انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. جواب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا. معلوم کیا ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بات کو واپس دوسری بات پر لا رہا ہوں. پہلی بات تو یاد ہے نا، لا الہ الا اللہ، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. دوسری بات میں سب ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. اور میں نے کہا نا ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ، ہمارے نبی کے بال مبارک سے بڑھ کر کوئی بال. ہمارے نبی کے بال 3 طرح کے ہوتے تھے، وفرا، لما، جمہ. عربی زبان میں بولتے وفرا، لما، جمہ. بولو وفرا، لما، جمہ. جتنے بال کاٹنے والے وہ بھی سمجھ لے، وفرا، لما، جمہ. وفرا یہاں تک ہمارے نبی کے بال، لما اور تھوڑے نیچے، جمہ اور تھوڑے نیچے. لیکن ایسے بال کبھی نہیں ہوئے ادھر ٹکلا، ادھر بال نہیں، پیچھے بال نہیں، اور اوپر عورت کا امبوڑا. بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے یہاں پہ. وہ تو ٹوپی پہنے تو ہم کو مفتی ارشاد ٹوپی پہنا دی ہے. باقی عجب طریقے کا ہوتا. یہ ایریا میں بالکل بال نہیں. ہاں یہ ایریا میں بھی بالکل بال
پیچھے بھی بال نہیں اور یہاں، اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ باہر جا کے یوں، تیرے بال ہے کتنے کہ یوں یوں کرتا بھائی؟ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا ایسے بال کائے کو. میں تو کبھی کبھی ایسے کو دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں جس نے یہاں سے بھی بال اڑا دیے. دو جگہ میں بہت حیران ہوا، ایک تو جوانوں کے بال کو دیکھ کر اور ایک جوانوں کی جینز کو دیکھ کر. جینز اور بال بہت حیران ہوا. بال کو کیوں حیران ہوا؟ تو کم وقت اللہ نے اتنے اچھے بال دیے، یہاں سے یہ علاقہ یتیم ہو گیا، یہ علاقہ غریب ہو گیا، یہ علاقہ زکوٰۃ کا مستحق ہو گیا. اور اوپر سے دیکھو تو عورت جیسا امبوڑا نظر آتا ہے تو مرد اور بال عورت. کیا ہوا؟ میں کہیں کو بول کے بدنام ہو جاؤں گا. اتنا بولوں گا نہ خدا یہ ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. مولانا جنید صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ایک تو بال کا ایسا معاملہ اور دوسرا جینس کا معاملہ بہت ٹیڑھا ہے. مفتی صاحب جینس جو پہنتے، پہنو جینس پہننا جائز ہے، کوئی مفتی اور قاری احمد علی منع نہیں کرتا، پہنو جینس پہنو بھائی، سطر چھپا. لیکن پھٹی ہوئی جینس کائے کو پہنتے ہو آپ لوگ؟ یہ یہاں سے پھٹی ہوئی، یہاں سے پھٹی، اور جیب یہاں پہ، یہاں کون پیسہ رکھنے جائے گا؟ یہاں اور یہاں سے پورا ایسا چیرا پڑا ہوا، اور یہاں بلو، یہاں لائٹ بلو، یہاں ڈارک بلو. بولو ایسی جینس ہے کہ نہیں؟ ہاں تیری پھٹی ہوئی تو نہیں ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. یہ جینس میں دیکھتا ہوں نا، اور میں نے ایک کو پوچھا بھی کیونکہ اس کی جینس پورے یہ دونوں گھٹنے پھٹے ہوئے مفتی صاحب اپنے اڈاجن میں. تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا لاک ڈاؤن میں تارا باپ غریب تھے گیا، لاک ڈاؤن میں تیرے ابا فقیر ہو گئے کہ ایسی جینس پہنا؟ تو میں کو کہتا ہے نا مول صاحب مارا پپا نہ بارہ ماؤ نے کہوانو، یعنی میرے ابا کے بارے میں ایسا نہیں بولنے کا. یہ تو بالکل نئی جینس میں لایا ہوں. میں نے کہا نئی جینس پھٹی ہوئی؟ تو ہاں دکان پہ ایسی ملتی. میں نے کہا بیچنے والا تو پاگل، تو بھی پاگل، خریدنے والا پھٹی جی. تو میرے کو کیا کہتا ہے معلوم ہے مولانا آپ کو کیا معلوم، وہ ایک ہیرو کچھ پکچر کا نام لیا، کہا وہ ہیرو آیا ہے، کیا ڈانس کیا اس نے پردے کے اوپر، اور اس کے جینس پہنا ہے اور اس کے دونوں گھٹنے. تو اس کو دیکھا نا، اس کو تو کہا یہاں بہت سارے جوانوں نے جینس خریدی اور سب کے گھٹنے کیسے پھٹے ہوئے، جیب کہاں پر ہے؟ نیچے. تو میں نے کہا ہے اللہ شکر مان، اس کو دیکھ کر ایسا ہوا. کہاں اس کو دیکھ کر ایسا ہوا؟ میں نے کہا شکر مان اس نے پہنا. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ شکر مان اس نے، اور نہ پہنتا تو تم بھی ننگے گھومتے. کیا طریقہ ہے یار میرے پیاروں. خیر وہ مستورات زیادہ ہے. ایک واقعہ کافی ہے عبدالرازق، ایک واقعہ. اگر میرے کو جواب مل گیا نا، قسم اللہ کی میں اور آپ اور ساری مستورات انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. بولو جائیں گے انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک 18-20 سال کی ماشاءاللہ اچھی سیرت اچھی صورت والی لڑکی، 18-20 سال عمر، نام ہے حضرت فاطمہ بنت قیس. ایک تو حضرت فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، وہ نہیں، مدینے میں ایک لڑکی ہے 18 سال کی یا 20 سال کی، پورا مجمع بولے گا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت. اور سب بتانا اگر ہماری بیٹی 18-20 سال کی ہوئے، فکر ہوتی کہ نہیں، رشتہ نکاح کون ملے گا، پھر سسرال سکھی ملے گا کہ دکھی ملے گا، ساس کون ہوگی، سسر کون ہوگا. تو وہ گھر والے بھی فکر کرتے کہ بیٹی جوان ہو گئی، نام پھر سے بولیں گے، نام کیا ہے؟ فاطمہ. کہ جوان ہو گئی بچی. اتنے میں تو ایک دن رشتہ آیا، اور رشتے بھی کتنے آئے؟ 2 جگہ سے رشتے آئے. ایک رشتہ آ رہا ہے حضرت اسامہ، پورا مجمع بولے حضرت اسامہ. ایک رشتہ آ رہا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف. 2 رشتے آئے. اب گھر والے، بھائی گھر والوں کی عادت ہوتی ہے نا، گھر کے سارے بڑے بڑے لوگ جمع ہو گئے، آپس میں باتیں کرنے لگے. دیکھو اپنی بیٹی ہے نا، اپنی بٹیا ہے، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ. 2 رشتے آئے. ایک تو بہت بڑے گھر سے آیا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، بہت مالدار ہے، کروڑوں پتی، ابجو پتی ہے. ارے معلوم نہیں ان کا کتنا لمبا چوڑا بزنس ہے، کاروبار ہے، زمین ہے، پراپرٹی ہے، غلام میں باندھ دیا ہے. ارے ان کے پاس بہت ہے. کہا دوسرا رشتہ بھی آیا ہے حضرت، بولو اسامہ، لیکن وہ غریب ہے، مطلب درمیانی ہے. تو کہاں رشتہ کرنا چاہیے؟ اب گھر والے آپس میں باتیں کرے، سب کی نظر جا رہی ہے کس کی طرف؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، کیونکہ مالدار بھی ہے، امیر بھی ہے، اور پیسہ بھی ہے، زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، پراپرٹی بھی ہے، بزنس بھی ہے، کاروبار بھی ہے. اور لمبی چوڑی زمین ہے، لمبا چوڑا کاروبار ہے، سب کا. بلکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی، ان میں ان کو بھی جنت کی بشارت ملی. بولو
سبحان. تو سب گھر والوں نے کہا دیکھو رشتے تو دو آئے. پھر سے بولو ایک حضرت اسامہ, دوسرا بولو حضرت. تو سب گھر والوں کا دماغ کس کی طرف جا رہے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن. اب گھر والوں نے آپس میں کہا بھائی ہم لوگ بیٹھے بیٹھے مشورہ کر رہے ہیں, لڑکی کو تو پوچھو بھائی, جن کو شادی کرنا ہے اس لڑکی کو تو پوچھو. تو آئے لڑکی کو پوچھنے, فاطمہ کو پوچھنے کہ بیٹی فاطمہ دو رشتے آئے, اسامہ, عبد الرحمن ابن عوف. لیکن عبد الرحمن ابن عوف تم کو دلہن بنا کے رکھیں گے کیونکہ گھر میں کام کرنے والے غلام اور باندیاں ہیں, ان کے پاس پراپرٹی ہے, جائیداد ہے, تمہیں کچھ نہیں کرنا. عبد الرحمن ابن عوف کا رشتہ آیا ہے, جنتی ہے. اور حضرت اسامہ کا بھی آیا ہے, بیٹی تم کو کہاں کرنا ہے؟ سننا, بیٹی کا نام کس سے رشتہ کرنا؟ اسامہ. بیٹی نے کہا نہیں. کہا عبد الرحمن ابن عوف. بیٹی نے کہا نہیں. تو کہا تمہیں شادی نہیں کرنا؟ نہیں شادی تو کرنا ہے. تو کہا بیٹی شادی کرنا ہے, دو دو رشتے آئے. کہا رشتہ کا معاملہ ہے, زندگی کا معاملہ ہے, میں جواب نہیں دوں گی. میرے مصطفیٰ کو پوچھو, جو مصطفیٰ کا جواب ہوگا وہ میرا جواب ہوگا. جو مصطفیٰ کا جواب ہوگا وہ میرا جواب ہوگا. تو سب نے کہا چلو ٹھیک ہے. جب بیٹی کہہ رہی ہے تو سب گھر کے بڑے بڑے لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری میٹر رکھ دی کہ دیکھو ہماری بیٹی فاطمہ, دو رشتے آئے, ساتھ میں بولو ایک حضرت اسامہ, ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف. اور اللہ کے رسول کو بتایا کہ وہ اسامہ ٹھیک ہے اور عبد الرحمن ابن عوف کروڑ پتی, ابجو پتی ہے. اور پیارے نبی آپ ہی نے ان کو جنتی کہا ہے. اب بتاؤ ہماری بیٹی کا بیاہ کس کے ساتھ کرے, اسامہ کہ عبد الرحمن ابن عوف؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن مبارک کو جھکایا. کیوں جھکاتے تھے؟ کیونکہ اب جو کہیں گے زبان نبی کی ہوگی, فیصلہ اللہ کا ہوگا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, اللہ نے کیا فرمایا, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کہیں گے, زبان ان کی ہوگی, فیصلہ اللہ کا ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد چہرے انور اٹھایا, گھر والوں کو کہا تمہاری بیٹی فاطمہ کا نکاح اسامہ. گھر والوں کے منہ چھوٹے ہو گئے. وہ اتنے کروڑ پتی کو چھوڑ کر حضرت اسامہ. ہمارے نبی نے فرمایا میرا فیصلہ ہے, جاؤ. اب گھر والے راستے میں میٹنگ کر رہے کہ جا کے بیٹی کو سمجھا دے دیں. ٹھیک ہے ہمارے نبی کا فیصلہ ہے, لیکن ہمارے بیٹی کا تو ہم سوچے کہ برائٹ فیوچر عبد الرحمن ابن عوف. اب سب گھر والے آئے حضرت فاطمہ کے پاس. اب حضرت فاطمہ 18-20 سال کی بیچاری بچی ہے. سب نے آ کر کہا دیکھو ہم گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا نکاح حضرت. لیکن گھر والے سب لوگوں نے کہا ہم وڈیل ہیں نا گھر کے, ہم کو تم سے زیادہ محبت ہے, ہم کہتے ہیں تمہارا نکاح حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ. معلوم ہے وہ لڑکی نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ بنا دیا گھر کو جہنم بنا دیا. لڑکی کا جواب سنو, گھر کو جہنم بنا دیا. آج تک گھر میں نمازیں ہوتی تھی, روزہ ہوتا تھا, زکوٰۃ ہوتی تھی, بنا دیا گھر کو جہنم بنا دیا. سب نے کہا گھر کیسے جہنم بن گیا؟ کہا اس لڑکی نے کہا اما قرأتم کتاب اللہ, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں صاف لکھا ہے نبی کا حکم آگے امتی پیچھے. تم تو ہم آگے نبی پیچھے. قرآن نے صاف کہا ایسا ہر امتی جہنمی ہوتا ہے. قرآن میں صاف. تو گھر والوں نے کہا قرآن میں لکھا. تو لڑکی 18-20 سال کی جوان لڑکی کہتی ہے قرآن میں لکھا ہے. اللہ نے فرمایا, پڑھو جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو 22ویں پارے میں. اللہ نے فرمایا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مبینہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا, کوئی ایمان والی عورت ہوگی. خاص کر کے میری ماں بہنیں بیٹیاں سنیں, اللہ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی عورت ہوگی. اللہ رسول کا حکم آئے, اللہ رسول کے حکم کو بولو آگے, اپنی مرضی پیچھے, جنت میں جاؤ گے. حضرت فاطمہ نے کہا میرے نبی کا حکم آگے. کس کے ساتھ نکاح ہوگا؟
اسامہ، میری مرضی ہماری مرضی، پیچھے ہم جنتی ہوں گے، لیکن اگر ہم نے اپنی مرضی کو آگے کر دیا میرے بھاٹے نہ والوں اور میری ماں بہنیں بیٹیاں، اللہ فرماتے جس نے اپنی مرضی آگے، اللہ رسول کی مرضی پیچھے، مصطفیٰ کی مرضی پیچھے، اپنی مرضی آگے، اللہ فرماتے تیرے سے بڑھ کر جہنمی کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا کہا گھر والے بھی گھبرائے، کہا نا نکاح تو وہی ہوگا جہاں مصطفیٰ نے کہا ہے۔ وہاں ہمارے نبی کو خبر بھیجی کہ بھائی ہماری آنکھیں کھل گئی، ہماری بیٹی نے کہا مصطفیٰ کا حکم آگے، ہمارا مرضی پیچھے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ جاؤ وہ جنتی بیٹی کو کہہ دو نکاح پڑھانے خود مصطفیٰ آ رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ کاش ہماری ماں بہنیں اور ہم یہ قاعدہ سمجھ لینا، سب لوگ ارادہ کر لو ہماری مرضی کو کہاں رکھیں گے؟ آواز نہیں آ رہی ہے، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی۔ ہماری مرضی مصطفیٰ کی مرضی جنتی، بولو سبحان اللہ۔ لیکن اگر مصطفیٰ پیچھے، مرتضیٰ پیچھے، مجتبیٰ پیچھے، جو سارے نبیوں کے امام وہ پیچھے، ہماری مرضی آگے، تو ہم سے بڑا جہنمی کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیارو، یہ پہلی بات بولو لا الہ الا اللہ، دوسری بات بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، ساتھ میں بولے پورا مجمع۔ کتنی دیر ہو گئی بھائی میرے کو بولتے بولتے؟ کتنی دیر ہو گئی؟ 1 گھنٹہ ہو گیا، بس بات کو ختم کر کے پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے نبی وہ نبی، بولو نا ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، آواز نہیں آ رہی ہے، ہمارے نبی وہ 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 نبی۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، بولو آدھا ادھر ہو جائے آدھا۔ ہے کوئی ہم میں سے جو چاند کے اوپر حکومت کرے؟ ہے؟ چاند دکھے تو اس کو یوں کرو، یوں یوں۔ ایک بار میں نے کیا، کچھ نہیں ہوا، پھر میں نے یوں 4 انگلی سے، مولانا جنید صاحب، پھر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے یوں کیا۔ میری بیوی بازو میں بیٹھی تھی، میں کو دی کیا کرتے ہو؟ وہ تو کیسے غصے میں کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا وہ چاند کے ٹکڑے نہیں ہوتے، تو غصے میں چلی گئی کہ وہ چاند کو کائے کو دیکھتے ہو، یہ چاند مر گیا تھا کیا؟ پھر میں گھر میں گیا، بہت جھگڑا ہوا، تو پھر میں واپس آیا ٹیرس پہ، میں نے چاند کو کہا میرے نبی نے انگلی مبارک سے اشارہ کیے، تیرے 2 ٹکڑے ہو گئے، ہم 2 ہاتھوں سے کرے تیرے کو کوئی اثر نہ پڑے۔ تو چاند نے جواب دیا او قاری مدلی، اللہ نے ہم کو تیرا نہیں، اللہ نے ہم کو بھی مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے۔ چاند بھی مصطفیٰ کا غلام ہے۔ پورا مجمع ساتھ میں بولو نا، اچھا لگے گا پورا مجمع۔ ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ نا، ہمارے نبی وہ 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 نبی، جو رات کے اندھیرے میں انگلی مبارک سے اشارہ، پھر انگلی مبارک سے اشارہ، رات کے اندھیرے میں ہمارے نبی انگلی مبارک سے 3 مرتبہ اشارہ کرے، سارے صحابہ فرمائے اللہ کی قسم مصطفیٰ اشارہ کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ چاند بھی غلام مصطفیٰ، سورج بھی بولو غلام۔ ایک بات کے بعد بات ختم کروں گا انشاءاللہ، سب سنیں گے نہیں انشاءاللہ۔ ہمارے نبی معراج پر گئے، پھر ٹھنڈے پڑ گئے، کتنے اوپر گئے؟ اللہ کے عرش۔ کیوں اللہ لے گئے؟ اللہ اپنے عرش پر کیوں بلائے؟ اللہ بتانا چاہتے تھے اے مصطفیٰ آپ عرش پر ہو، پورا مجمع بولے گا اے مصطفیٰ آپ عرش پر ہو۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہى عندها جنت المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى۔ اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ اوپر عرش پر، بولو میرا مصطفیٰ، آپ لوگ صرف اتنا بولتے جانا اوپر، اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ اوپر، زمین نیچے، مصطفیٰ
بولتے جاؤ نا، زمین نیچے مصطفیٰ اوپر، آسمان نیچے مصطفیٰ اوپر، انسان نیچے مصطفیٰ اوپر، ارے سارے کے سارے جنات نیچے مصطفیٰ اوپر، سارے درندے چرندے پرندے نیچے، بولو مصطفیٰ اوپر، سارا پہاڑ نیچے مصطفیٰ اوپر، سارے دریا نیچے مصطفیٰ اوپر، سارے سمندر نیچے مصطفیٰ اوپر، 18,000 مخلوق نیچے مصطفیٰ اوپر، جنت نیچے مصطفیٰ اوپر، جنت نعیم بھی نیچے، بولو جنت خلد بھی نیچے، جنت عدن بھی نیچے، جنت ماوا بھی نیچے، جنت مقامہ بھی نیچے، جنت الفردوس بھی نیچے مصطفیٰ اوپر، سارے فرشتے نیچے مصطفیٰ اوپر، اللہ نے فرمایا ساری مخلوق نیچے مصطفیٰ اوپر، کیونکہ جو اوپر ہوتا ہے وہ آقا ہوتا ہے، جو نیچے ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے۔ ہم سب غلام مصطفیٰ ہیں میرے پیارو۔ پھر ایک مرتبہ بول دو جو حضرت فاطمہ کا واقعہ سنایا، اپنی مرضی آگے، رسول کی مرضی پیچھے، جہنمی، بولو، اور رسول کی مرضی آگے، اپنی مرضی پیچھے، بولو جنتی۔ تو کون کون تیار ہے جنتی بننے کے لیے؟ اپنی مرضی پیچھے ڈالو، ڈالو گے پیچھے ڈالو گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم ہے غلام، وہ ہے آقا۔ آقا کی مرضی آگے، امتی کی مرضی۔ یہ میرے پیارو، حضرت حسین تو نواسے تھے نا؟ ہاں بولو نا، ہمارے نبی کے نواسے تھے نا؟ اور ہمارے نبی محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ارے حضرت حسین سے محبت کرتے تھے نا؟ ارے مولانا جنید صاحب، میں اکثر جگہ پر بولتا ہوں، مفتی ارشاد آپ بھی مسجد عائشہ کے امام ہو نا، میں صحیح بولتا ہوں، ہمارے سورت کا کوئی امام خطبہ دیتا ہوئے، سورت کا کوئی بھی امام خطبہ دیتا ہوئے، جمعہ کا خطبہ، اس میں اس کے نواسے سامنے آوے اور وہ خطبے کو چھوڑ کے نواسے کو گود میں لیوے، تو متولی کیا کرے؟ مجمع کیا کرے؟ یہ امام کو نکالو، کتنے دن ہو گئے؟ 15 دن ہو گئے، 15 دن کی پگار دے کے چھٹا کرو۔ اور کیا ہوا؟ خطبہ دیتے دیتے اتر گیا، خطبہ دیتے دیتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، مدینہ منورہ میں جمعہ کا خطبہ دے رہے، حسن و حسین سامنے آ رہے، دونوں معصوم معصوم بچے ہیں، دونوں کچھ آپس میں کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا حضرت حسن کا پاؤں پھسلا، حضرت حسین کا پاؤں پھسلا، ہمارے نبی خطبہ دیتے دیتے اتر گئے، آگے گئے، حضرت حسن کو اپنے ایک ہاتھ میں رکھا، حضرت حسین کو اپنے دوسرے ہاتھ میں رکھا، دونوں کو اپنے سینے سے ملایا، دونوں کو بوسہ دیا، منبر پر آئے، ایک کو یہاں بٹھایا، ایک کو یہاں بٹھایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر، حضرت حسین ادھر، اور ہمارے نبی نے فرمایا صحابہ تعجب مت کرنا، جب تم جنت میں جاؤ گے اللہ اعلان کریں گے جنت کے امیر آ رہے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھو گے تو میرے نواسے حسن اور حسین آ رہے ہیں۔ معلوم ہے میں بھی نانا ہوں، میری بھی نواسی ہے، نانا دادا وہ کیا کرتے معلوم، ایسے سجدے میں جاتے نا ویسا، اور پھر ہماری نواسی ہماری پیٹھ پر بیٹھ جاتی ہے، کبھی دادا ایسا کرتے تو پوتا بیٹھ جاتا، بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو ہمارے نبی بھی ایسا کیے، حضرت حسین پیٹھ پر بیٹھ گئے، بولو حضرت حسین پیٹھ پر، اتنے میں حضرت عمر آئے، دروازہ کھلا کہ حضرت عمر اندر آئے، حضرت عمر نے کہا اللہ 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 اللہ، کیا سواری مل گئی، کیا، کیونکہ مصطفیٰ، کیا سواری مل گئی۔ ہمارے نبی نے فرمایا عمر سواری تو اچھی ہے، سوار بھی تو بہت اچھا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت حسین کربلا میں گئے، یہ میں تیسری بات پر آ رہا ہوں، پہلی بات لا الہ، دوسری بات تو آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا، اللہ رسول کی مرضی، ہماری مرضی، فیصلہ ہو گیا نا، یہ تیسری بات پر آ رہا ہوں، پورا مجمع بولے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو نا، نبی گئے کربلا گئے ہاں یا نہ؟ گئے نہیں، بلائے گئے، 12,000 لیٹر آئے، کتنے؟ 12,000 خط آئے، کوفہ والوں نے کہا آ جاؤ آ جاؤ، ہم سب تیار ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے تیار ہیں، 12,000 لیٹر آئے،
اس کے بعد بھی حضرت حسین نے اپنے ایک ساتھی حضرت مسلم کو کہا جاؤ جا کے خبر لو. مسلم بھی گئے تو دیکھا 12,000 اور 15,000 کا مجمع, اور سب نے کہا ہم نے لیٹر لکھے حضرت حسین کو آنے دو. لیکن جب سامنے والی فوج آئی تو سب کے سب بھاگ گئے, حضرت مسلم کو بھی شہید کر دیا. میرے پیارو, نبی کے نواسے گئے نہیں تھے. بولو کون میرے ساتھ میں پڑھے گا؟ پڑھیں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا, پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو. حضرت حسین گئے, کیا فرمایا؟ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو. بولو مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو. مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو, میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں, کہ مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں, کہ مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں. میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں. منظر ہوگا میرے پیارو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آگے بڑھے جا رہے, اور آپ کی 6-8 سال کی بیٹی سکینہ پیچھے سے پکارتی ابا نہ جاؤ, ابا نہ جاؤ, ابا نہ جاؤ. حضرت حسین اپنی بیٹی سکینہ کو سینے سے لگاتے, پھر خیمے میں چھوڑتے اور فرماتے سنو تمہارے ابا تم سے بہت محبت کرتے گئے, لیکن آج ایک طرف بیٹی کی محبت ہے, ایک طرف میرے نانا جان کی محبت ہے. میدان کربلا میں گئے اور بولو شہید ہو گئے. بولو شہید ہو گئے نا. کس حال میں شہید ہوئے؟ کس حال میں شہید ہوئے؟ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ بولو بولو بولو. اب تو سنا آپ نے, میدان کربلا میں کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ عصر کی نماز. اللہ اکبر. پہلی رکعت کا سجدہ, دشمن آئے, دشمن نالائق کمبخت آیا, آپ کے دونوں ہاتھ مبارک کو الگ کر دیا. دوسرا دشمن آیا, آپ کے سینے پہ لوہے کے سلاخیں ماری. تیسرا دشمن آیا جس نے آپ کے سر اور آپ کے چہرے مبارک کو تلوار کی نوک پر اٹھایا. میرے پیارو, حضرت حسین یہ کہتے ہوئے زبان حال سے چلے گئے, ایک قیامت تک آنے والے میرے امتیوں, میں نبی کا نواسا, میں جنت کا پھول, میں جنت کی خوشبو, میں جنت کے جوانوں کا سردار, لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ نبی کا نواسا جان دے سکتا ہے مگر نماز کو قضا نہیں کر سکتا ہے. یہاں بہت سارے نالائق کمبخت بیٹھے ہوئے ہیں جو آج فجر نہیں پڑھے. اور ابھی بولو نا, میں بولوں گا نہیں, آپ بولنا بھی مت, اچھا نہیں لگتا, لیکن اگر میں یہ بولوں نا مولانا ابھی سب چلائیں گے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے, حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو فجر کی نماز کون پڑھے گا؟ ہمارا باپ پڑھے گا. کون پڑھے گا فجر کی نماز؟ ہاں, فجر کی نماز چھوڑنے کا, موبائل پہ زنا کرنے کا, موبائل پہ چوری کرنے کا, موبائل پہ ریاض کا کاروبار کرنے کا, موبائل پہ چغلی کرنے کا, اپنی ماں کو ستانے کا, اپنے بوڑھے باپ کو گھر سے نکالنے کا, اپنی بیوی کو دھوکہ دینے کا, اپنے بچوں کو دھوکہ دینے کا, مدینے والے مصطفیٰ کو دھوکہ دینے کا, موبائل پہ ایپیسوڈ دیکھنے کا, موبائل کو پوائزن بنا کے, زہر بنا کے اپنے اندر اتارنے کا, قرآن کی تلاوت نہیں کرنے کا, موبائل دیکھنے کا, حدیث نہیں پڑھنے کا, موبائل دیکھنے کا, دعا نہیں پڑھنے کا, موبائل دیکھنے کا, 24 گھنٹے موبائل میں رہنے کا, پھر بے شرم حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو حسین کی جماعت میں نہیں, سامنے والی جماعت میں لگتا ہے. ورنہ حضرت حسین تو وہ حسین تھے جنہوں نے عصر کی نماز سے پہلے کہا تھا پانی مت دو, میں تیمم کر کے نماز پڑھوں گا, کیونکہ بالغ ہونے کے بعد سے میری کبھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. یہاں نمازوں کے قضا کے ڈھیر لگے ہوئے, موبائل کے اندر ناچتا ہے, موبائل میں ننگی عورتوں کو دیکھتا ہے, موبائل میں ننگا گھری کرتا ہے, اور پھر حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میرے دوستو, دھوکہ دینا تھا کسی اور کو دیتا, نبی کے نواسے کو دھوکہ دینے کا شرم نہیں آتی ہم کو؟ آنکھوں پہ پردے لگے ہیں. حضرت حسین آج بھی زندہ ہے. بولو 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 بولو, حضرت حسین آج بھی, ساتھ میں بولو حضرت حسین آج بھی, کیونکہ شہید مردہ نہیں ہوتا, زندہ ہوتا ہے. میں یہ جو 15 اگست آ رہی ہے نا, آ رہی نا, ہندوستان آزاد, کیا ہمارے علماء نے اس میں جانیں نہیں دی؟
ارے بولو نا، علماء نے جانے نہیں دی؟ یہ ہندوستان قسم اللہ کی ہم اس سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور بولو قیامت تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہندوستان آزاد کیسے ہوا؟ سب سے پہلے یہ فتویٰ دینے والے کہ انگریزوں کو اس ملک سے نکالو، فتویٰ دینے والے کون تھے؟ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. بولو سبحان اللہ. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. اور سب سے پہلے انگریزوں کے ساتھ اعلان جنگ کرنے والے اور شہید ہونے والے سلطان فتح علی بن حیدر علی، جن کو ہم ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. میرے دوستو، لال قلعہ میں جا کر سب سے پہلا یہ ترنگا جھنڈا لہرانے والے کون تھے؟ شاہ جنرل پرویز شاہ نواز رحمت اللہ علیہ. وہ سب سے پہلے لال قلعہ میں جا کے وہ جھنڈا، ترنگا جھنڈا لہرانے والے انگریزوں کے سامنے. اور میرے دوستو، یہ انگریزوں کو نکالنے میں سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرنے والے کون تھے؟ حاجی محمد عثمان رحمت اللہ علیہ تھے. اور میرے پیارو، یہ جو ہمیں جھنڈا نظر آتا نا، ہمارا بہت پیارا جھنڈا جو فلیگ نظر آتا ہے، جو 15 اگست کو ہم اٹھائیں گے، بولو انشاءاللہ، وہ جھنڈے کی ڈیزائن کرنے والی بھی ایک مسلمان خاتون ہے جن کا نام سریہ قدم رحمہ اللہ تعالی عنہ ہے. میرے پیارو، سب سے بڑا عجوبہ اگر دنیا کا ہوگا تو وہ تاج محل ہوگا. اس کے بنانے والے بھی شاہ جہاں رحمت اللہ علیہ ہے. اور ہندوستان پہ سب سے اچھا ترانہ لکھنے والے وہ بھی علامہ اقبال ہے. کون سا ترانہ لکھا؟ بولو 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 بولو. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. بولو نا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، نہ یہ نہیں یہ کافر، یہ مسلمان، یہ ایسا یہ ویسا، نہ، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. میرے دوستو، ہم کو تو بڑا تعجب ہوتا ہے، حالانکہ ہم ہندوستان سے محبت کرنے والے. انگریزوں کو نکالنے میں 3 سال علماء کرام نے اتنی محنت کی ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے 3 سال میں 18,000 علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی ہیں. کتنوں کو پھانسی دی گئی، کتنوں کو درختوں پہ لٹکایا گیا، کتنے علماء کو باقاعدہ سور کی کھالوں میں لپیٹ کے آگ میں ڈالا گیا. یہ زمین میں میرے دوستو قطرہ قطرہ ہمارا ہے. بولو نا، ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں. تبسم یعنی، بولو بولو، تبسم یعنی مسکرانا. بولو نا، ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ تکلم کرتے ہیں. تکلم یعنی بات کرنا. اب تو سمجھ میں آ گیا نا؟ ساتھ میں بولو، ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں. وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں. ہم اسی وطن کی مٹی سے تیمم کرتے ہیں. ہم نے تو اس وطن کی مٹی کو، بھارت کی مٹی کو اتنا پیارا سمجھا ہے، اگر وضو سے آدمی نماز پڑھتا ہے تو بھارت کی مٹی سے تیمم کر کے بھی پوتر ہو کے نماز پڑھتا ہے. میرے پیارو، یہ ہندوستان سے ہم محبت کرتے تھے، اب وہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں میل رکھنا. ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا. تو میرے پیارو، اس وقت مجھے آپ کو یہ کہنا ہے کہ حضرت حسین نے بھی تیمم کیا، عصر کی نماز پڑھی، اور آج بھی بولو اپنی قبر میں زندہ ہے. اور یہ پیغام دے کر گئے، اور سارے علماء یہ پیغام دے کر گئے ہیں. کیا پیغام دے کر گئے؟ سب سے پہلے ہم نے کون سا پیغام کو اٹھایا؟ لا الہ الا اللہ. نمبر 2، ہاتھ اوپر کر کے بولو مصطفیٰ کا دامن. چلو ابھی ہاتھ اوپر کر کے تیسرا بھی بول دو، حسین کا دامن. اور ہاتھ اوپر رکھ کے بول دو، نماز کا دامن. اور فیصلہ کر دو، ہماری مرضی پیچھے، مصطفیٰ کی مرضی ہم جنتی ہے. اور اگر کسی نے اللہ کی قسم مصطفیٰ کو پیچھے رکھا، خود آگے ہو گیا، اس سے بڑا پھر جہنمی کوئی نہیں ہوگا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو بولو نماز کا دامن. کون کون تیار ہو رہا ہے حضرت حسین کی محبت میں؟ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کب سے شروع کریں گے؟ ہاتھ اوپر رکھو، اوپر رکھو، بولو انشاءاللہ. کل کی فجر بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا. آواز نہیں آ رہی، بولو ہماری نماز قضا. بات ختم، سب باتیں ہو گئی الحمدللہ. ہاں، اب ایک بات باقی ہے.
جنت میں جانے کا ہے؟ ہاں یا نہ؟ تو ایسا منہ لٹکا کے کائے کو دیکھتے ہو میرے کو؟ ہاں بولو یا نہ بولو نا. جنت میں جانے کا؟ جنت میں جانے کا بولو انشاءاللہ. دیکھو ابھی تک میں نے جتنی بات کہی نا وہ سب پہ عمل کرو، جنت ہمارے قدموں میں انشاءاللہ. سب سے پہلے بولو لا الہ، ساتھ میں بولو لا الہ. دوسرے نمبر پر بولو مصطفیٰ کا دامن. تیسرے نمبر پر بولو حسین کا دامن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن. اور چوتھے نمبر پر بولو نماز کا دامن. اب میں ایک پانچویں بات بتا رہا ہوں، میرے سے ملاقات کرو گے؟ ارے ہاں یا نہ؟ دیکھو نا مجمع بڑھتا گیا. پہلے چھوٹا مجمع تھا تو میں نے ہمت کر کے بولا سب سے ملاقات کروں گا. اب بول دیا تو بول دیا، اب تو کرنا ہی پڑے گی سب سے ملاقات. ملاقات کرو گے؟ میں بھاٹے نا پہلے بھی آیا ہوں، پہلے بھی ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ ہاں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ابھی میں کچھ دن پہلے وہاں ہائی وے پر تھا، کچھ دن پہلے شاید ایک ہفتہ ہوا ہوگا، مفتی ارشاد میں ہائی وے پر تھا. تو کوئی فیملی وہاں بیٹھی ہوئی تھی. میں تو رات کو بیان کر کے گودرا سے بیان کر کے، یا معلوم نہیں کہیں بروڈا سے بیان کر کے میں آ رہا تھا. تو چائے پینے کے لیے کوئی جگہ پہ کھڑا ہوا تو کوئی فیملی وہاں پر تھی، وہ لوگ بھی کہیں جا رہے ہوں گے وہ موٹر وے پر. تو دیکھ کر کہتے پہلے تو ہمارے ساتھیوں کو کہتے قاری احمد علی. کہاں قاری احمد علی؟ نہ قاری احمد علی نہیں ہوئے. تو سب نے سمجھایا. اب وہ آیا، وہ جو مرد تھا نا آیا، کبھی پیشانی چوبے کبھی گال چوبے، ایک بار گلے لگا، 2 بار گلے لگا، 3 بار گلے لگا. جب چوتھی بار گلے لگ رہا میں نے کہا بھائی بس کر، اتنا تو میری بیوی بھی گلے نہیں لگے. تو کہتے قاری احمد علی. میں نے کہا اونلی 1 پیس قاری احمد علی لیجیے. لیکن بس ہو گیا بھائی، ایک گلے لگ کے کتنا گلے لگے گا بھائی. تو وہ گلے لگنے کے لیے تڑپتا، یہاں میں آپ سے ملاقات کرنے تڑپ رہا ہوں. تو ملاقات کرو گے میری سب لوگ انشاءاللہ؟ نہیں کون کرے گا؟ ملاقات کریں گے، بولو کریں گے سب انشاءاللہ. ملاقات کرو گے بہت اچھا ملاقات کرو گے. یہاں بھاٹینا میں بہت مرتبہ آیا، آپ لوگوں نے ملاقات کی اور چلے گئے. آج ملاقات کرو گے؟ ہاں یا نہ؟ کیا دو گے؟ مفت میں بیان کروانے کا؟ ہاں عبدالعزیز مفت میں بیان کروانے کا دو گے نا؟ اچھا چلو دو گے. کون دینے والا بولو، کون دینے والا؟ کیونکہ دو گے، میرے کو دو گے، جنت ملے نہ ملے کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے میں میرے لیے نہیں لوں گا. میں بھکاری ہوں، اس وقت بھکاری بن کے بیٹھا ہوں، لیکن میں 2 چیز کے لیے پیسہ لوں گا. کتنی چیز کے لیے؟ 2. یہاں ایک رومال، یہاں ایک رومال ٹوٹ جانا، یہاں ایک رومال، یہاں ایک رومال. یہ مسجد کا شیڈ کا کام ہے نا، شیڈ کا کام ہے. کتنے کا ہے؟ 6.5 لاکھ کا شیڈ کا کام مسجد کا ہے. دیکھو میں پھر کہتا ہوں، قاری احمد علی کو دو گے کوئی گارنٹی نہیں کہ جنت ملے نہ ملے، لیکن مسجد کے چھت کا کام ہے 6.5 لاکھ کا. آپ ملاقات کرو گے، میرے ہاتھ میں دو گے، میں یہاں پہ رکھوں گا اور قسم کھا کر کہتا ہوں جنت میں جائے گا. قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جنت میں جائے گا. کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا جو اللہ کا گھر بناوے، مصطفیٰ کا گھر بناوے، ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں تیرا محل بنے گا. تو میں یہاں آپ سے پیسہ تو لوں گا، لیکن اپنے واسطے، اپنی بیوی بچوں کے واسطے نہیں، بھکاری بن کر پیسہ لوں گا. ایک تو مسجد کے شیڈ کے واسطے پیسہ لوں گا. دو گے نہیں انشاءاللہ؟ یا دوسرا ایک اور پیسہ میں نے کہا نا 2 رومال بچھاؤں گا. دیکھو یہ مولانا میرے بہت پیارے دوست تھے، مولانا عبدالکریم. یہ کہاں سے آئے معلوم ہے؟ منی پور سے آئے. منی پور کے حالات آپ سب کو معلوم ہے، کیا حالات ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. یہ ایسی جگہ سے آئے جہاں بچوں کو کھانے کے واسطے تڑپنا پڑتا ہے. ہم لوگ آرام سے برینڈڈ، ہمارا موبائل ہے نا، موبائل اچھا ہے، برینڈڈ گھڑی ہے، برینڈڈ ہمارا ٹی شرٹ ہے، برینڈڈ جینس ہے. یہ ایسی جگہ سے آئے جہاں بچے بھوکے کھانے کے واسطے تڑپتے، پانی کے واسطے تڑپتے، اور باہر جاؤ تو حالات ہی حالات خراب ہے. کس طریقے سے سفر کر کے یہ بمبئی پہنچے، بمبئی سے یہاں پر میرے پاس آئے ہیں. تو آپ کی زکوٰۃ، صدقہ، للہ، فدیہ، کفارہ جو بھی ہوگا مسجد کے لیے للہ ہوگا، ان کے لیے سب ہوگا. ایک رومال یہاں ہوگا، ایک رومال یہاں ہوگا، ایک مسجد کا کام ہوگا، ایک مدرسے کا کام ہوگا. آسان الفاظ میں کہو، ایک اللہ کا گھر ہوگا، ایک مصطفیٰ کا گھر ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور اللہ کا گھر بناؤ یا مصطفیٰ کا گھر بناؤ. اچھا دو گے نا آپ لوگ؟ دو گے نا میرے ہاتھ میں؟ ارے ہاں بولو نا، دو گے نا؟ اب میرے کو ہدیہ تھوڑی دینے کا ہے، بولو نا اللہ کے گھر میں دینے کا ہے. دو گے نا انشاءاللہ؟ اچھا اب دو گے تو کیا ملے گا آپ کو؟ جنت تو ملے گی. یہاں کیا ملے گا؟ جنت تو بات کی بات ہے. یہاں کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا اللہ کا گھر ہو، جیسے یہ مصطفیٰ کا گھر ہو منی پور. اللہ نے کیا فرمایا؟ کہیں بھی دے دے،
گن گن کے دے دے. اللہ فرماتے مرنے سے پہلے اتنا دوں گا تو گن بھی نہیں پائے گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا, پڑھو نا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. اللہ نے فرمایا گن گن کے دے دے. اللہ کا گھر, مصطفیٰ کا گھر, مرنے سے پہلے اتنا دوں گا تو گن بھی نہیں پائے گا. سب دنیا جھوٹی ہوگی مگر اللہ کا کلام کبھی جھوٹا. اس لیے لائن سے آؤ گے, ملاقات کرو گے اور بولتے جاؤ گے للہ. مسجد, زکوٰۃ, صدقہ, فطرہ, خیرات, مدرسہ دو گے نا, دونوں طرف دو گے نا انشاءاللہ. اس لیے کہ ابھی ہندوستان میں سب سے بڑا نوٹ 500 کا ہے, 1000 کا بھی بند ہے, 2000 کا بھی بند. اسے 500 پھٹافٹ اپنے جیب سے نکالو. محرم مہینہ ہے اور یہ ارادہ کر لو, ارادہ کر لو, ارادہ کر لو بھائی, ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ میں گن کے دوں گا. اللہ مجھے اتنا دے گا کہ میں گن بھی نہیں پاؤں گا. اور ایک اور اعلان, باہر مٹھائی بھی تقسیم ہونے والی ہے. یہ آ گیا دیکھو, مینگو ملائی حلوہ. بھائی میرے کو تو فری کرنا کم سے کم. یہ دیکھو, یہ مینگو ملائی حلوہ باہر ملے گا. اس کی قیمت ہے 120 روپیہ. 120 روپیہ. یہ آپ کو 120 روپیہ دینا ہے. مینگو ملائی حلوہ لینا ہے, اپنی بیوی کا منہ میٹھا کرنا ہے, اپنے بچوں کا منہ میٹھا کرنا ہے. کیونکہ یہ حلوے میں جو 120 روپیہ آپ کا لگے گا, اس میں جو بھی نفع ہوگا وہ سب کا سب مسجد اللہ کے گھر میں چلا جائے گا. تو مطلب ہے کہ مسجد کے اندر بھی جنت ہے اور مسجد کے باہر بھی جنت ہے. وہاں بھی حلوہ ہے, یہاں بھی حلوہ ہے. یہاں آخرت کا حلوہ ہے, وہاں دنیا کا حلوہ ہے. 120 میں. ارے بیوی ناراض ہو کے جا کے اپنے ہاتھ سے منہ میں کھلا دینا نا مینگو ملائی حلوہ. سنت بھائی, سنت ہے, سنت بھی ادا ہو. آپ کو معلوم ہے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہمارے نبی کی سنت ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے, پانی دو, پانی پانی پانی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر آئے. بھائی نبی کو پیاس لگی نا, پانی دو. حضرت عائشہ پانی لے کر آئی. ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ تم پیو, تم پیو. حضرت عائشہ نے پیا. پھر کہا ہمارے نبی کو لو. ہمارے نبی نے فرمایا تم نے کہاں سے پیا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا یہ جگہ سے. ہمارے نبی نے بھی اسی جگہ سے پیا. یہ میاں بیوی کی محبت کی نشانی ہے. تو باہر بھی جنت ہے, اندر بھی جنت ہے. ادھر اللہ کا مکان ہے, ادھر مصطفیٰ کا مکان ہے. کوئی خالی ہاتھ آج یہاں سے نہیں جائے گا. جنت لوٹ کے جائیں گے انشاءاللہ. لیکن میرے کو فری کرنا ہے 120. میری بیوی کو میں کھلاؤں گا. اچھا حلوہ بھی نہیں ہے, کائے کو پھر بیان کروائے. ابھی تو خالی 120 روپے کا پاس ملے گا. حلوہ تو بعد میں آئے گا, تیار ہوگا. دکھتی بات ہے کتنے پاس بکیں گے اس کے اعتبار سے حلوہ بنایا جائے گا, ورنہ گرمی کے موسم میں حلوہ خراب ہو جاتا ہے. تو پاس 120 روپے کا باہر ملے گا. حلوہ بعد میں آئے گا اور میرے گھر پہنچانے کی ذمہ داری مولانا جنید صاحب کی. ہاں جی, ہاں دیکھو یہ واپس تو بہت پکا ہے, تو میرا پکا پیارا بیٹا ہے. یہ ہماری مستورات بہت زیادہ ہے, 500 سے زیادہ مستورات بیٹھی ہے. میں تمام ماں بہنوں کو, بیٹیوں کو کہوں گا کوئی ایک مستورہ یا 5-6 عورتیں یہ سمجھ کر کے قاری احمد علی کی بہن ہے یا قاری احمد علی کی بیٹی ہے, کھڑی ہو جائے اور سارے مستورات سے وصول کرے. معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مردوں سے چندہ وصول کیا, کلیکشن لیا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا بلال جاؤ عورتوں میں چلے جاؤ اور وہاں سے بھی چندہ وصول کر کے آؤ. عورتوں نے اپنی کان کی بالیاں اور معلوم نہیں گھر کے گلے کے ہار وہ بھی دیا. اور ہمارے نبی نے فرمایا اعلان کر دو, اللہ نے ساری عورتوں مردوں کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. تو وہی اعلان ہم بھی سنیں گے انشاءاللہ. تو ہماری ماں بہنوں میں بھی ہوگا. یہ کون ہے بھائی, بار بار تو میرے کو پریشان کر رہا ہے. ہاں یہ تو کچھ الگ لکھا ہے, یہ کچھ الگ لکھا ہے, یہ کچھ الگ لکھا ہے. کوئی ایک بات بول رہا ہے, یہ ان کی پوری فیملی کی. تو حاجی محمد یاسین لکھا ہے, پھر الہی بخش, پھر پریوار ان کی طرف سے. وہی جو وہ جو عبد الحکیم بھائی. بھائی ایک بہت بڑی رقم آئی ہے, سب آمین بولو. اللہ یہ پورے پریوار کو جو اس میں لکھا ہوا ہے نا, پورا لکھا ہوا حاجی محمد یاسین الہی بخش پریوار 52,300 مسجد کے واسطے دیا ہے. 52,300 روپے دیے ہیں. دعا کرو اسی وقت اللہ پورے پریوار کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے. آمین, اللہ قبول فرمائے. اچھا آپ باہر جاؤ گے تو یہ درود شریف بھی لے کے جانا.
وہ وہاں تو پاس ملے گا، حلوہ نہیں ملے گا، لیکن یہ درود شریف آپ کو تیار ملے گا انشاءاللہ۔ میں نقد لایا ہوں، مولانا جنید ادھار والا کام کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو باہر جاؤ گے نا، یہ درود کون سا ہے معلوم؟ بیٹا تو لے لے، تو پڑھ، تیری شادی نہیں ہوئی، پوری رات بیٹھے بیٹھے پڑھیے درود شریف، پڑھے لے۔ یہ درود شریف اتنا پیارا ہے، آپ کو معلوم ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون سا درود پڑھنے کا؟ ہمارے نبی نے یہ درود بتایا جو ہے، اور تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابوبکر یہ درود پڑھو اور امتیوں کو کہو کہ پڑھے، کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا درود اتنا پیارا ہے کہ فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، فرشتے کے قلم ٹوٹ جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، اللہ فرمائیں گے اب تم لکھنا بند کرو، میں خود لکھنا شروع کر دوں گا۔ یہ وہ درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ یہ اس درود کا نام ہی ہے حضرت ابوبکر والا درود، تو یہ باہر تقسیم ہوگا، وہ بھی لیتے ہوئے جاؤ گے۔ چلو اب ہم دعا مختصر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنا کلیکشن کا کام شروع کرتے۔ اب تو پرچی بند کر بھائی، ایسا لگتا کوئی میرا نکاح ہونے والا ہے یہاں پہ کیا بھائی؟ ایک اور مرحوم حاجی ایوب ماسٹر، مرحوم حاجی ایوب، ان کے لیے دعا کرے اللہ کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ لیتے جاؤ بھائی، ہاتھ میں لیتے جاؤ۔ اور اسی طریقے سے اعجاز بھائی کے سسر کے پاؤں کا آپریشن ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرماوے۔ یہ کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے نہیں سمجھ میں، شیخ احمد کی بیٹی، پڑھ لو تم بعد میں بول دینا۔ یہ پرچی میں جو بھی لکھا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بیمار ہے تو اللہ شفا عطا فرمائے، مرحوم ہے تو دعا کرو نا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ سب مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ دیکھو مختصر اللہ کا ذکر کریں گے سب لوگ انشاءاللہ، ہاں بولو کریں گے، درود شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے اور اس کے بعد پھر یہاں سے ملاقات کریں گے اور اللہ کے گھر کا بھی تعاون کریں گے۔ دو چادریں رکھو، رکھ دیا، یہاں مسجد مدرسہ اللہ کا گھر مصطفیٰ کا مکان، سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ سوچو ہم لوگ کوئی منی پور جائے گا، اتنے حالات میں کوئی منی پور جائے گا، یہ اللہ کا بندہ آیا ہے نا وہاں سے، کتنا اچھا ہوگا۔ قیامت میں اللہ ہم کو کہیں گے اے تو نے منی پور کے بچے کو سنبھالا تھا نا، جا جنت میں جا۔ ہم اللہ کو کہیں گے اللہ میں منی پور گیا ہی نہیں تھا، اللہ کہیں گے تو نہیں گیا تھا، بھاٹینا کی مسجد میں دیا تھا، منی پور گیا تھا، جنت کا دروازہ کھل گیا تھا۔ تو سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ چلو سب لوگ گردن جھکا دو، ایک دم گردن جھکا دو، گردن جھکا دو، اور اس کے بعد سب اللہ کا ذکر کریں گے۔ لائٹیں بند کر دو اور شروع کرو، اللہ 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 لا الہ لا الہ لا الہ، بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا وهاب الا اللہ، لا تواب الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا بصیر الا اللہ، لا حکیم الا اللہ، لا حلیم الا اللہ، لا غفور الا اللہ، لا شکور الا اللہ، لا ودود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم. چلو میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر شروع کریں. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد صفي الله محمد نجي الله محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی اب دعا کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں سورہ فاتحہ پڑھوں گا. ایک بچے نے درخواست کی تھی، اب بیچارے نے بہت دل سے درخواست کی تھی کہ آپ نے پہلے کبھی پڑھا تھا ویسا پڑھو. میں پڑھ لیتا ہوں اور قرات سبا میں پڑھ رہا ہوں، سب سنیں گے نا انشاءاللہ، اور پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. صدق اللہ العلی العظیم. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ کہنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے. اللہ ہم کو نمازی بنا دے. اللہ آج سے ہم یہ ارادہ کر لے ہوئے، اللہ رسول تمہاری مرضی آگے ہوگی، ہماری مرضی پیچھے ہوگی. اللہ ہم کو جنتی بنا دے. اللہ یہ پورے مجمع کو نمازی بنا دے. اللہ ہماری ماں بہنوں کو نمازی بنا دے. اللہ ہم نماز چھوڑتے قیامت میں نبی کے نواسے کو پتہ چلے گا. حضرت حسین کو ہمارے سامنے کھڑا کیا جائے گا. حضرت حسین فرمائیں گے میں نبی کا نواسہ تھا نا، میں تو جنت کا پھول تھا، میں جنت کی خوشبو تھا، لیکن میں نے اپنی زندگی میں کبھی نماز کو قضا نہیں کیا. نبی کے نواسے کہیں گے تو نے میرے نانا کو کیوں ناراض کیا، میرے نانا کو کیوں ناراض کیا، تو نے کیوں نمازوں کو چھوڑا. اللہ ہم کو نمازی بنا دے، پورے مجمع کو نمازی بنا دے، مصطفیٰ کا دامن تھامنے والا بنا دے. اللہ تیری توحید سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین یہ مجمع جو بیٹھا ہے معلوم نہیں کون کتنا پریشان ہوگا. اپنی پریشانی کسی کو بیچارہ بتا بھی نہیں سکتا، کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، نہ بول سکتا نہ سہ سکتا. کتنے بندے اور بندیاں بیٹھی ہوگی معلوم نہیں، بہت دکھیاری ہوگی. اللہ بہت سارے روزی میں پریشان ہوں گے. اتنا روزی میں پریشان ہے کہ بیوی کو کہہ کے بھی تھک گئے، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیر کے تھک گئے، مگر اللہ کہیں سے روزی کا دروازہ نہیں کھلتا. غلامی کرتے کرتے تھک گئے. اے اللہ العالمین، اے اللہ تیری بہت مہربانی ہوگی. اللہ تیرا بہت کرم ہوگا. اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے.
جو قرضے میں ڈوبے غیب سے قرضے ادا کروا دے اللہ، جو کنوارے ہیں غیب سے ان کے اچھے رشتے عطا فرما دے، شادی شدہ ہے آپس میں محبت دے دے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ۔ یہاں بہت سارے جوان بیٹھے ہیں، الہ العالمین ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے اللہ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اللہ۔ معلوم نہیں ہماری ماں ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے اللہ، ہماری ماں راضی ناراض تو نہیں معلوم، اتنا ضرور معلوم ہے ہماری ماں ہم سے ڈرتی ہے اللہ۔ بچے کو ڈرانا چاہیے تھا، آج بچہ ماں کو ڈراتا ہے اللہ۔ اللہ اللہ ہماری امی کی عمر میں برکت دے دے اللہ، ہمارے ابا کی عمر میں برکت دے دے اللہ۔ ہمارے ابا جنت کا دروازہ ہے اللہ، اللہ ان کی عمر میں برکت دے دے اللہ۔ یہاں بہت سے بیٹے ہوں گے جو میری طرح ہوں گے اللہ، ماں بھی نہیں ہے ابا بھی نہیں ہے، دونوں چلے گئے اللہ، اللہ دونوں رحمت میں آ گئے اللہ۔ بہت عجیب دن تھا جب ماں کا جنازہ اٹھا، بہت عجیب دن تھا جب ابا کے جنازے کو کندھا دیا، ماں کا جنازہ گیا چلی گئی اللہ، اب نہیں آئے گی اللہ، اب نہیں آئے گی، ماں نہیں آئے گی اللہ، ابا نہیں آئے گی اللہ، نہیں آئے گی اللہ۔ کبھی کبھی خواب میں انتظار کرتے، خواب میں بھی نہیں آتے اللہ، اللہ معلوم نہیں راضی ہو کے گئے کہ ناراض ہو کر گئے، لیکن ماں بہت پیاری تھی اللہ، تیری قسم بہت پیاری تھی، ابا بہت پیارے تھے۔ ماں ایک بار ہنستی تھی ایسا لگتا پورے گھر کو اللہ تو نے باغ بنا دیا۔ ابا ایک مرتبہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہتا نا بیٹا فکر مت کر سب ہو جائے گا، اتنا اچھا لگتا اللہ۔ وہ ہاتھ چلے گئے اللہ، ہمارے پیچھے نہ ماں کی رحمت کے ہاتھ ہے نہ ابا کے شفقت والے ہاتھ ہے۔ الہ العالمین قبر سے ان کی توجہات عطا فرما دے الہ العالمین، الہ العالمین۔ بھکاری بن کے بیٹھا ہوں، یہ مسجد کے واسطے بھیک مانگتا ہوں، یہ مسجد تیرے گھر کے واسطے بھیک مانگتا ہوں اللہ۔ یہ ہمارے مولانا منی پور سے آئے، بہت دور سے آئے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے، اپنے مدرسے کو چھوڑ کر آئے، اتنا لمبا سفر کر کے آئے، حالات میں آئے اللہ۔ الہ العالمین میں کیا کہوں اللہ، تو ہی دینے والا ہے اللہ۔ الہ العالمین مسجد کا کام بھی پورا فرما دے، مدرسے کا کام بھی پورا فرما دے، اور اللہ ہماری ہندوستان میں خوب برکت عطا فرما، امن عطا فرما، چین عطا فرما، سکون عطا فرما اللہ، آپس میں محبت عطا فرما اللہ۔ حاسدوں کے حسد سے اس ملک کو بچا لے، فتنوں کے فتنے سے بچا لے، شریروں کی شرارتوں سے بچا لے، نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچا لے، پورے ملک میں امن چین سکون عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو مانگا وہ بھی دے دے اللہ، جو رہ گیا وہ بھی دے دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک۔